باکثرت دھلے ہوئے سوتی لباس میں ملبوس اس خاتون کا چہرہ بھی دھلا دھلا سا لگ رہا تھا، پھیکا پھیکا اور زندگی کی حرارت سے محروم۔ وہ غذا کی کمی، خون کی کمی، خوشیوں کی کمی اور محبت کی کمی کا شکار نظر آتی۔ تعارف کے بعد اس کا نام عذرا عزیز معلوم ہوا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 پھول جیسے بچے بھی تھے، جنہیں اس نے انتظار گاہ میں بٹھا دیا اور خاموش رہنے کی تاکید کی۔ لڑکی کی عمر 7 سال اور لڑکے کی 5 سال کے لگ بھگ تھی۔ دونوں ہی خوبصورت، صحت مند اور قدرے شوق لگتے۔ وہ دونوں بڑے ہی ادب سے صوفے پر بیٹھ گئے اور اشاروں اور سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ تاہم میں نے دیکھا کہ اس طرح بیٹھنا ان کے لیے اچھا خاصا آزمائش کا باعث تھا۔ انہیں اچھل کود کی عادت رہی تھی۔ ماں جتنی غمزدہ اور دکھی تھی، بچے اتنے ہی شوق اور صحت مند تھے۔ واضح طور پر ماں نے اپنے دکھوں کا سایہ بھی بچوں پر نہیں پڑنے دیا تھا۔ عذرا عزیز جس عورت کے ساتھ آئی تھی وہ خوش رنگ اور ریشمی جوڑے میں ملبوس تھی۔ اس کی رنگت سرخ و سفید تھی اور چہرے پر آسودہ حالی کا اعتماد پایا جاتا۔ وہ عذرا سے 2-4 سال چھوٹی تھی۔ وکیل صاحب، میں آپ کے پاس آج یہ مقدمہ لے کر آئی ہوں، اس نے رسمی کلمات کے بعد کہا۔ یہ میری دوست عذرا عزیز ہے۔ چند غاضبوں نے اسے چادر و چاردیواری سے محروم کر دیا ہے۔ میرے سوال پر اس نے بتایا کہ عذرا اس کی بچپن کی دوست اور کلاس فیلو ہے۔ چند روز پہلے ان دونوں کی اتفاقیہ ملاقات ہو گئی۔ اس کا نام فوزیہ ملک تھا۔ دونوں نے کراچی یونیورسٹی سے ایک ساتھ ایم اے کیا۔ عذرا نے سائیکولوجی میں اور فوزیہ نے سوشیالوجی میں ایم اے کیا۔ اس کے بعد فوزیہ کی شادی ہو گئی اور اسے شوہر کی ملازمت کی وجہ سے کراچی چھوڑنا پڑا، اور پھر 10 سال بعد دونوں سہیلیوں میں کوئی رابطہ بھی نہیں رہا۔ تقریباً 1.5 سال بیشتر فوزیہ کے شوہر کا واپس کراچی تبادلہ ہو گیا اور وہ اپنی فیملی سمیت کراچی آ گیا۔ ایک صبح فوزیہ طارق روڈ کے ایک شاپنگ سینٹر میں بچوں کے کپڑے خرید رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ دکان کا مالک ایک عورت کے ساتھ بڑی سخت لہجے میں بات کر رہا ہے۔ فوزیہ نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ عورت بچوں کے ملبوسات تیار کر کے لائی تھی اور اپنی مزدوری طلب کر رہی تھی اور دکانداری سے گزشتہ ایڈوانس کے بارے میں یاد دلا رہا۔ فوزیہ کو عورت کی آواز کچھ مانوس معلوم ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ اس کی کلاس فیلو عذرا تھی۔ اس نے حیرت سے عذرا کا حلیہ دیکھا اور پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ عذرا نے اسے بڑے ہی دکھی لہجے میں بتایا کہ وہ حالات کا مقابلہ کر رہی ہے۔ تم میں سائیکالوجی ہو کر بچوں کے کپڑے سی رہی ہو۔ فوزیہ نے حیرانی سے کہا، اگر یہی کام کرنا ہے تو کہیں ملازمت کیوں نہیں کر لیتی؟ میرے بچوں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے اور میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ تمہارے میاں کیا کرتے ہیں؟ انتقال ہو چکا ہے ان کا۔ میں نے تو سنا تھا کہ تمہاری شادی بڑے ہی اچھے خاندان میں ہوئی ہے۔ اچھے نہیں، دولت مند خاندان میں۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، شوہر نے اپنی موت سے پہلے ہی مجھے گھر سے نکال دیا اور سسرال والے میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور تمہارے شوہر کی جائیداد وغیرہ؟ جائیداد جہاں تھی وہیں پر موجود ہے۔ تم نے اسے کہا نہیں کہ شوہر کی جائیداد میں بیوی بچوں کا بھی حق ہوتا ہے؟ یہ بات کون نہیں جانتا، لیکن ہاتھ میں آئی ہوئی دولت کون دیتا ہے؟ انہیں کم از کم تمہارے بچوں کا تو حق دینا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا تھا، اور پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نے بچوں کے حق کی بات کی تو پھر میں بچوں کی شکل دیکھنے کو بھی ترس جاؤں گی۔ اور اس دھمکی کے بعد میں چپ ہو گئی۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں مگر بچوں کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ تم نے عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے دولت چاہیے ہوتی، اور اگر میرے پاس دولت ہوتی تو میں شوہر کی جائیداد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی۔ تمہارے شوہر کی جائیداد کتنی ہوگی؟ شاید لاکھوں میں ہو۔ چلو میرے ساتھ، میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میں بچوں کو گھر میں بند کر کے آئی ہوں، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو پھر چلو تمہارے پہلے گھر چلتے ہیں۔ فوزیہ کے پاس کار موجود تھی۔ انہوں نے عذرا کو ساتھ لیا اور اس کے گھر پہنچ گئی۔ عذرا اورنگی ٹاؤن کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی۔ مکان کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہاں تو تالا لگا ہوا ہے، فوزیہ نے حیرانی سے کہا۔ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ بچے اندر ہیں، عذرا نے تالا کھولتے ہوئے کہا۔ باہر جاتے وقت میں تالا لگا دیتی ہوں۔ اس علاقے کے حالات بہت خراب ہیں، یہاں ذرا سی بات پر ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں بچے ماں سے لپٹ گئے
اور پوچھنے لگے کہ وہ ان کے لیے کیا لائی ہے۔ بیٹا یہ تمہاری آنٹی ہیں، عذرا نے بچوں سے کہا، انہیں سلام کرو۔ بچوں نے فوزیہ کو سلام کیا اور قدرے سنجیدہ ہو گئے۔ فوزیہ نے دیکھا کہ 2 کمروں کا وہ چھوٹا سا مکان زندگی کی کافی سہولتوں سے محروم تھا۔ اس پہلی ملاقات کے بعد فوزیہ نے عذرا سے رابطہ قائم کر لیا اور اپنے شوہر سے بھی اس کے مسئلے کے بارے میں مشورہ کیا، اور اب وہ دونوں میرے دفتر میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ بیگ صاحب، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کیس کے تمام قانونی اخراجات ہم برداشت کریں گے، فوزیہ نے تمام تفصیل بتانے کے بعد کہا۔ جب عذرا کو اس کے شوہر کی جائیداد مل جائے گی تو ہم اپنی رقم واپس لے لیں گے۔ غالباً آپ نے یہ فیصلہ اسی بنیاد پر کیا ہے کہ آپ کیس جیت جائیں گی۔ کیس تو جیتنے کے لیے ہی لڑا جاتا ہے، فوزیہ نے کہا۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ کیس جیتنے کے کتنے فیصد امکانات ہیں؟ میں نے عذرا سے کہا، آپ نے کہا ہے کہ شوہر نے آپ کو اپنی موت سے پہلے ہی گھر سے نکال دیا، اس بات کی کیا تفصیل ہے؟ کیا اس نے آپ کو طلاق دے دی تھی؟ طلاق نہیں دی تھی، تاہم میرے سسرال والے یہی چاہتے تھے، عذرا نے جواب دیا۔ ویسے میں مقدمے کے حق میں نہیں ہوں، وہ لوگ مجھے جائیداد سے دستبردار نہیں ہوں گے، ان کے تعلقات بہت اوپر تک ہیں۔ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ فوزیہ نے قدرے ڈانٹنے والے لہجے میں کہا، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ملک صاحب نے کہا ہے نا کہ وہ سارا کیس خود لڑیں گے اور تمہیں کورٹ جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ تو ملک صاحب کو پاور آف اتھارٹی دے دو، وہ خود ہی سب کچھ کر لیں گے۔ مجھے صرف اپنے بچوں کی فکر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے بچوں کو اغوا کر کے لے جائیں۔ بھائی کمال ہے، میں نے تمہیں کہا تو ہے کہ جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تم ہمارے ساتھ ہی رہو گی، جیسے تمہاری مرضی، عذرا نے بے دلی سے کہا۔ میں نے پوچھا، یہ پاور آف اتھارٹی کا کیا معاملہ ہے؟ میرے شوہر کا نام ملک مختار احمد ہے، فوزیہ نے کہا، اور اپنے شوہر کا سرکاری عہدہ بھی بتایا، تاہم اس کا ذکر یہاں مناسب نہیں ہوگا، وہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عذرا بے شک پاور آف اتھارٹی ان کے نام بنا دے، وہ اس کا حق دلانے کے لیے عدالتوں کے چکر بھی لگا لیں گے۔ اس کی یہ بات سرکاری اخراجات یعنی فیس وغیرہ کو دیکھتے ہوئے قابل یقین نہیں تھی۔ ایک اعلیٰ سرکاری افسر ایک بیوہ کا حق دلانے کے لیے نہ صرف قانونی اخراجات برداشت کرنے پر بلکہ عدالت میں جوتیاں گھسنے پر بھی تیار تھا۔ اس نفسا نفسی اور خود غرض دور میں اتنی تگ و دو میں کون کس کا ساتھ دیتا ہے؟ میں نے اپنے شک کا اظہار کیا اور عذرا سے کہا، اگر یہ لوگ اس حد تک آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشان ہونا یا نہ ہونا انسان کے اختیار میں کہاں ہوتا ہے بھلا؟ عذرا نے کہا، اگر کیس کرنے سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ان کا وقت اور پیسہ برباد ہو، رسک تو لینا ہی پڑتا ہے۔ میں نے کہا، آپ کل شام کو میرے دفتر آ جائیں، میں آپ کے تمام واقعات پوری تفصیل کے ساتھ سننا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ اپنا نکاح نامہ، بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ اور دیگر ضروری کاغذات اپنے ساتھ لے کر آئیں، میں ہر چیز کی جانچ پڑتال کے بعد ہی کوئی رائے دے سکتا ہوں۔ فوزیہ نے پوچھا، آپ کے خیال میں اس کیس پر کل کتنی رقم خرچ ہوگی؟ اس کا انحصار تو جائیداد کی مالیت پر ہے۔ میں نے کہا، کل آپ جائیداد کی تفصیل بھی بنا کر لے کر آئیں، اس ضمن میں اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس، خطوط یا کاغذات وغیرہ ہوں تو وہ بھی ساتھ لے کر آ جائیں۔ اگلے روز وہ دونوں تقریباً 5 بجے میرے دفتر کو پہنچ گئیں۔ عذرا جو کاغذات اور دستاویزات ساتھ لائی تھی ان میں اس کے شوہر کی جائیداد کی اچھی خاصی تفصیل موجود تھی۔ ان کاغذات کا تفصیلی ذکر ضرورت کے مطابق پیش کیا جائے گا۔ اس کا شوہر اختر عزیز ایک کاروباری خاندان کا فرد تھا۔ عذرا نے مجھے بتایا کہ اس کے شوہر کی 2 بہنیں اور ایک بڑا بھائی تھا۔ شوہر کے والد فوت ہو چکے تھے، دونوں بھائی والد کے بزنس کو مشترکہ طور پر چلا رہے تھے۔ بڑے بھائی کا نام قادر عزیز تھا اور کاروبار میں زیادہ اختیار اسی کا تھا، تاہم دونوں بھائی مساوی حصے کے پارٹنر تھے اور قانونی شراکت نامہ موجود تھا۔ باپ کی جائیداد میں 3 بنگلے اور 9 درجن رہائشی پلاٹ تھے۔ ان کی ملکیت خاندان کے مختلف افراد کے نام تھی۔ عذرا کے شوہر کے نام 2 پلاٹ اور 1 بنگلہ تھا۔ بنگلہ 1000 گز پر بنا ہوا تھا اور ڈبل اسٹوری تھا۔ وہ ایک غیر ملکی سفارت خانے کو 15,000 روپے ماہوار کرائے پر دیا ہوا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی مالیت 9 کروڑ سے بھی زیادہ تھی۔ اختر عزیز کے نام جو 2 رہائشی پلاٹ تھے ان میں سے ایک 600 گز کا اور دوسرا 1000 گز کا تھا۔ دونوں پلاٹ آباد علاقوں میں تھے اور ان کی مالیت
25-30 लाख के लगभग थी। कारोबार का हिस्सा मिलाने के बाद अजरा के हिस्से में आने वाली जायदाद 1 करोड़ से ऊपर चली जाती थी। लेकिन वो औरत चंद इंसानों की हविस नज़र के बाइस तकरीबन फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजार रही थी और उसके फूल जैसे बच्चे ज़िंदगी की बुनियादी आसाइशों से भी महरूम थे। ये तो खासी बड़ी जायदाद है, मैंने कागजात को चेक करने के बाद कहा। इस पर तो लाखों रुपए फीस लग जाएगी, पर कोर्ट फीस कम करने के तरीके भी मौजूद हैं। फौजिया ने कहा, जायदाद की कीमत नस्ब भी तो लगाई जा सकती है। आपकी फ़ीस कितनी होगी? मैंने उसे फ़ीस बताई। ये तो बहुत ज़्यादा है, उसने मेरी तवक्का के मुताबिक कहा। आपको तो पता ही है कि मैं अपनी दोस्त की मदद कर रही हूँ। अगर हम केस ना जीत सके तो हमारी सारी रकम ज़ाया हो जाएगी। आप इस बात को भी तो जहन में रखें। मैंने हर बात जहन में रखकर फ़ीस बताई है। वैसे मुझसे आधी फ़ीस लेने वाले वकील भी मौजूद हैं और मुझसे डबल फ़ीस लेने वाले भी। अजरा ने पूछा, क्या हम ये केस जीत जाएंगे? मैं इस किस्म का कोई दावा नहीं कर सकता, मैंने कहा, लेकिन मैं उस वक्त किसी केस को हाथ में लेता हूँ जब उसमें कामयाबी के इम्कानात मौजूद हों। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है, अजरा ने कहा। अगर हम केस जीत भी गए तो वो इतनी आसानी से सब कुछ मेरे हवाले नहीं करेंगे। और आप सच पूछे तो मुझे डर भी लग रहा है। वो अपनी जायदाद बचाने के लिए मेरे बच्चों को अगवा भी कर सकते हैं और मुझे कत्ल भी कर सकते हैं। इतना भी कोई अंधेर नहीं है, फौजिया ने कहा। मलिक साहब तुम्हारी हिफाजत का पूरा इंतज़ाम करेंगे। ये तो सही है कि कोई शख्स इतनी आसानी से जायदाद नहीं छोड़ता, मैंने कहा, लेकिन जब अदालत फैसला कर दे तो फिर जायदाद को ग़ुज़्ब करना आसान नहीं रहता। फौजिया ने कहा, बेग साहब आप केस तैयार करें, फ़ीस का मामला आप से मलिक साहब तय करेंगे। मैंने नजरा से कहा कि वो अपनी शादी से लेकर मियाँ से नाराज़गी के तमाम वाक़ियात मुझे तफसील से बताए, कोई भी बात छुपाने की कोशिश ना करे। उसने जो तफसील बताई उसे मैं मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने पेश किए देता हूँ। कॉलेज के दिनों में अजरा खूबसूरत और मगरूर लड़की थी। इस हवाले से वो बहुत मशहूर थी। मगरूर इस तरह के वो किसी लड़के को लिफ्ट नहीं देती थी। 2-3 लड़के इसके हाथों पिट भी चुके थे। इस पिटाई का मंजर एक रोज़ अख्तर अजीज़ ने भी देखा। वो किसी काम से यूनिवर्सिटी आया। उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की किताब में हाथ में पकड़े यूनिवर्सिटी कैंप में चहलकदमी के अंदाज में चल रही थी। एक माकूल किस्म का लड़का लड़की के करीब में गया और उससे कुछ कहा। लड़की ने अचानक सैंडल उतारी और लड़की की पिटाई शुरू कर दी। इधर उधर बिखरे हुए स्टूडेंट ने यह मंजर देखकर आवाज़ें कसना शुरू की। वंस मोर जो सदाएं बुलंद होने लगी। लड़का खिसियाना होकर एक तरफ खिसक गया। अख्तर अजीज अपनी कार उस लड़के के करीब ले गया और उसे अपनी तरफ बुलाकर पूछा कि ये लड़की कौन है। यूनिवर्सिटी की सबसे बदतमीज़ लड़की है, लड़के ने जवाब दिया। अख्तर अजीज ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, इस बदतमीज़ लड़की का नाम क्या है? इसने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है, मैं इसे थोड़ा सबक सिखाना चाहता हूँ। इसका नाम अजरा है, लड़के ने जवाब दिया। अजरा इस्माइल, लेकिन आप इसे कोई सबक नहीं से सिखा सकते। इसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है। कॉलेज के कई लड़कों के साथ बदतमीजी कर चुकी है। क्या ये किसी बहुत बड़े ख़ानदान की फ़र्द है? बड़े ख़ानदान की होती तो ऐसी हरकत करती, लड़के ने हैरानी से कहा। इसका बाप पोस्ट ऑफिस में काम करता है, मेरा ख्याल है कि मामूली सा क्लर्क है। लड़के ने गलत बयानी से काम लिया था। अजरा का बाप मोहम्मद इस्माइल पोस्ट मास्टर था। अख्तर अजीज़ अजरा से तकरीबन 12 साल बड़ा था। उसने अजरा के वालिदैन का पता मालूम किया और अपनी माँ को रिश्ते की बात करने उनके घर भेज दिया। माँ एक गरीब लड़की को अपनी बहू बनाने पर राज़ी नहीं थी, लेकिन अख्तर इधर ही बदद हो गया। उसने कहा कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ अजरा से, वरना ज़िंदगी भर कमारा ही रहेगा। घर वालों को आखिरकार इसकी ज़िद के सामने सर झुकाना पड़ा। अजरा के वालिदैन ने अख्तर अजीज़ की ख़ानदानी शान व शौकत देखकर रिश्ता मंजूर कर लिया और वो बड़े ही फ़ख्र से इस रिश्ते का जिक्र करते। वो ये समझते थे कि उनकी बेटी की किस्मत खुल गई है। उन्होंने ये ना सोचा कि रिश्ता तय करते वक्त लड़के लड़की की पसंद के अलावा ख़ानदानी तवाज़ुन का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। बाद में अख्तर अजीज़ ने अजरा को बताया कि वो पहली ही नज़र पर इस पर मर मिटा था। उसने जिस एतमाद से उस लड़की की पिटाई की, उससे वो बहुत मुतासिर हुआ। ये नहीं कहा कि उसने उसे सबक सिखाने के लिए उसके साथ शादी की थी। अजरा का ख्याल था कि चूँकि उसने नफ्सियात में एमए किया है, इसलिए वो दौलतमंद ससुराल में अपना मुकाम पैदा कर लेगी। लेकिन जब वास्ता पड़ा तो उसकी खुद की सारी नफ्सियात फेल हो गई।
ससुराल में उसे एक दिन भी बराबरी की हैसियत नहीं दी गई। शौहर के अलावा सारे ख़ानदान ने उसे हकीर और नीच समझा। अगर उसके माँ बाप उसके साथ मिलने आते तो उनके साथ कोई अच्छा सलूक ना होता। घर का कोई फ़र्द उनके पास बैठना पसंद ना करता। कुछ अरसे के बाद उनकी आमद पर तेवरी चढ़ाई जाने लगी। एक शाम अजरा के माँ बाप मिलने आए। अजरा ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और मुलाजमा से चाय बनाने के लिए कहा, लेकिन आधा घंटा गुजर गया और चाय नहीं आई। अजरा ने किचन में जाकर देखा तो पता चला कि उसकी जेठानी मुलाजमा ने उसको किसी दूसरे काम में लगा दिया था। उसने जेठानी से कहा, बाजी मैंने मुलाजमा से चाय बनाने के लिए कहा था। जेठानी का नाम नौशाद बेगम था। वो भारी भरकम जिस्म की मालिक औरत थी। उसका अपना एक ख़ास स्टाइल था। वो सख्त से सख्त बात भी नरम लहजे में कहती। ये ताजी बहुत कामचोर हो गई है। उसने कहा, सुबह से इसे कह रही हूँ कि बच्चों के कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दे, मगर इसे जैसे कोई परवाह ही नहीं। हर काम उल्टे सीधे, हर वक्त उल्टे सीधे कामों में लगी रहती है। लाओ मैं चाय बनाए देती हूँ। उसने कहा। इसका मतलब ये था कि ये मुलाजमा चाय नहीं बनाएगी। अजरा खामोशी से वापस चली गई। चंद लम्हों के बाद बाहर कार रुकने की आवाज़ आई। नौशाद बेगम ने सड़क से बाहर देखा और अपने शौहर के कान में कुछ कहा। उसके शौहर का नाम वकार अजीज़ था। वो ड्राइंग रूम में आया और बोला, प्लीज़ आप लोग किसी दूसरे कमरे में चले जाएं, हमारे कुछ मेहमान आ गए हैं। अजरा अपने वालिदैन को लेकर ख्वाबगाह में चली गई। उसके जेठ ने जिन मेहमानों का जिक्र किया था वो उसकी साली और हम जुल्फ थे, यानी नौशाद बेगम की बहन और बहनोई, और साथ में उनके 2 बच्चे भी थे। अजरा ने देखा कि चंद मिनट के अंदर सारे घर में अफरा तफरी मच गई। सारी फैमिली ड्राइंग रूम में जमा हो गई। अजरा की सास, जेठानी, नंदे और जेठानी की 3 लड़कियां ड्राइंग रूम में कह के गूंजने लगी। एक दूसरे की खैरियत और आफियत पूछी जाने लगी और मेहमानों की खातिर मदारत के लिए बंगले के तमाम मुलाजिमों को दौड़ाया जाने लगा और चंद मिनट के अंदर ही मशरूबात और फलों का ढेर लग गया। अजरा के वालिदैन ख्वाबगाह में खामोश बैठे थे और ये शोर की आवाज़ें सुन रहे थे और शायद ये सोच रहे थे कि उनकी बेटी किसी हम पल्ला ख़ानदान में भी आई जाती तो इन्हें इस वक्त इस जिल्लत का सामना ना करना पड़ता। अजरा का बाप इस्माइल उठते हुए बोला, अजरा बेटी हम चलते हैं, तो हम मेहमानों के पास जाकर बैठो। अजरा इन्हें रोकना चाहती थी कि वो तो मेहमान भी थे, लेकिन वो किस मुँह से ये बात कहती। कौन किसी की उसकी बात को अहमियत देता। अख्तर अजीज़ चंद लम्हे कबल दफ्तर से आया था, ख्वाबगाह में दाखिल हुआ और अपने सास ससुर को देखकर चुप सा हो गया। अंकल आप जा रहे हैं? उसने यूं पूछा जैसे उनका जाना ही बेहतर था। अजरा की माँ ने तल्खी से कहा, घर के लोग तो मेहमानों की खातिर में रात में लगे हुए, तो हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे। वो दरअसल भाभी अपने रिश्तेदारों के बारे में बहुत जज्बाती हो जाती है। आइए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ा कर आता हूँ। नहीं हम बस में चले जाएंगे। दोनों कमरे से निकल गए तो अजरा ने शिकायती लहजे में कहा, अपने रिश्तेदारों के बारे में हर शख्स जज्बाती होता है। आपके ससुराल वालों को इस घर में चाय की एक प्याली भी नसीब नहीं होती। क्या हुआ था? अख्तर ने उससे पूछा। मैंने मुलाजमा को चाय बनाने के लिए कहा, मगर आपकी भाभी ने जानबूझकर उसे दूसरे काम में लगा दिया। अब देखिए अपनी बहन और बहनों की किस तरह खातिरदारी हो रही हैं। मैं जानता हूँ भाभी में कुछ खामियाँ हैं, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता। भाईजान कभी भी अपनी बीवी की गलती तस्लीम नहीं करेंगे। तुम इन छोटी मोटी बातों को ज़्यादा असर नहीं लिया करो। ये छोटी मोटी बातें नहीं हैं। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अपने माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे माँ बाप को देखकर सब अपने अपने कमरों में घुस जाते हैं और जेठानी का कोई रिश्तेदार आ जाए तो घर में मेला लग जाता है। बात करूँगा मैं मम्मी से, तुम दिल छोटा नहीं करो। आओ ड्राइंग रूम में, सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा नहीं सिर्फ आपका। अजरा अपने जोश को दबाते हुए बोली, आपके भाईजान ने हमें ये कहकर ड्राइंग रूम से उठा दिया था कि कुछ मेहमान आ गए और अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अख्तर अजीज़ ने अपनी बात पर जोर नहीं दिया और अकेला ही ड्राइंग रूम में चला गया। अजरा ने मुझे बताया कि इस किस्म की ज़्यादतियाँ उसके साथ होती ही रहती। उसका शौहर बड़े भाई के दबाव में था और उसके सामने बात करते हुए डरता था। खैर वक्त गुजरता रहा और अजरा ससुराल की सख्तियों को अपना मुकद्दर समझकर बर्दाश्त करती रही। इसी अंजना में उसके यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए। जब लड़का पैदा हुआ तो जेठानी का रवैया पहले से ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि उसकी 3 लड़कियाँ थीं और लड़का कोई नहीं था। इन्हीं दिनों अजरा की वालिदा का इंतकाल हो गया। माँ की वजह से उसे जो थोड़ा बहुत सहारा था वो भी ख़त्म हो गया। 2 बड़े भाई थे जो अपने अज़वाजी और माशी
حالات میں الجھے رہتے۔ وہ اپنی کمزور اور مالی حالت کی وجہ سے بہن کے گھر جانے سے احتراز کرتے۔ انہیں معلوم تھا کہ عذرا کے سسرال والے ان کا جانا پسند نہیں کریں گے۔ ایک روز ایسا واقعہ پیش آیا جس سے عذرا کے شوہر کے دل میں بھی شک و شبہات پیدا ہو گئے۔ ایک شام عذرا شاپنگ کر کے رکشے میں واپس آ رہی تھی۔ دونوں بچے بھی اس کے ساتھ تھے۔ در حقیقت وہ بچوں کی یونیفارم اور کتابیں وغیرہ خریدنے گئی تھی۔ راستے میں اس کی کلاس فیلو شہناز نے اسے دیکھ لیا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کار میں گھر جا رہی تھی۔ اس کے شوہر کا نام سہیل تھا اور وہ شہناز کا کلاس فیلو رہ چکا تھا۔ وہ عذرا کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، کچھ زیادہ ہی اچھی طرح، یعنی وہ بھی ان لڑکوں میں سے تھا جو عذرا کو پانے کی تمنا میں رسوا ہو چکے تھے۔ شہناز نے عذرا کو دیکھا تو سہیل سے رکشہ رکوانے کے لیے کہا۔ سہیل اپنی کار رکشے کے برابر لے گیا اور ہارن دے کر عذرا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر رکشہ ڈرائیور یہ سمجھا کہ کار والا اس کی خوبصورت سواری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے پشتوں میں سہیل کو 2-4 گالیاں دیں اور رکشے کی رفتار تیز کر دی۔ سڑک پر اس وقت ٹریفک کا بے پناہ ہجوم تھا۔ عذرا رکشے کی تیز رفتاری سے گھبرائی اور ڈرائیور سے رفتار کم کرنے کے لیے کہنے لگی۔ ایک تو رکشے کا ہی اپنا بہت شور تھا، دوسرے آس پاس چلنے والا ٹریفک بھی اس شور میں بہت اضافہ کر رہا تھا۔ رکشہ ڈرائیور یہ سمجھا کہ عذرا جو ہے کار والے کی شکایت کر رہی ہے۔ اور دانا ہاتھ لڑاتے ہوئے سہیل سے کہا، اے خانہ خراب، عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرو، خدا کے عذاب سے ڈرو۔ اسی اذنا میں رکشہ کے آگے جانے والی ٹیکسی نے اچانک بریک لگائی۔ رکشے ڈرائیور کا دھیان چونکہ کار کی طرف تھا، اس لیے وہ بروقت بریک نہ لگا سکا۔ اس نے رکشے کو تیزی سے بائیں طرف کاٹا۔ رکشہ کار سے ٹکراتا ہوا ایک طرف الٹ گیا۔ عذرا اور اس کے بیٹے کو معمولی سی چوٹیں آئیں، لیکن بیٹی قدرے زیادہ زخمی ہو گئی۔ سہیل نے جلدی سے کہا اور باہر نکل کر رکشہ ڈرائیور کو ڈانٹتے ہوئے اصل بات بتائی اور عذرا بچوں کو سمیت کار میں ڈال کر تیزی سے قریبی اسپتال میں لے گیا۔ خون دیکھ کر اس کی بیوی شہناز کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے متلی ہونے لگی، سر چکرانے لگا۔ عذرا کی بیٹی کو معمولی زخم آئے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے مرہم پٹی کر کے فارغ کر دیا۔ ڈاکٹر شہناز کا معائنہ کرنے لگا۔ اس نے اسے اسپتال کے ایک بیڈ پر لٹا دیا اور ایک انجیکشن لگانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ عذرا خاصی پریشان تھی اور اپنے بچوں کو لے کر اب جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ سہیل، تم عذرا کو گھر چھوڑ کر آ جاؤ، شہناز نے کہا، جب تک میں تھوڑا آرام کر لیتی ہوں۔ تم تکلیف میں تو نہیں ہو؟ عذرا نے کہا، میں ٹیکسی میں چلی جاؤں گی، تم فکر مت کرو۔ نہیں یار، میں تکلیف میں نہیں ہوں، شہناز نے کہا۔ اب تم زخمی بچوں کے ساتھ کہاں ٹیکسی یا رکشہ تلاش کرتی پھرو گی؟ دیکھو تو بیبی کا چہرہ نکاحت کے باعث کیسا سفید ہو رہا ہے۔ اگر ٹیکسی میں بیٹھنے کا زیادہ ہی شوق ہے تو سہیل کو فی روپیہ میٹر کے حساب سے تم کرایہ دے دینا، اس طرح یہ تمہارا گھر بھی دیکھ لیں گے اور پھر ہم کسی روز تم سے ملنے بھی آ جائیں گے۔ یوں عذرا مجبوراً سہیل کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ گھر پہنچنے تک عذرا کی بیٹی پر نیند طاری ہو گئی، لہذا سہیل اسے اٹھا کر اندر لے گیا۔ اگر وہ کوئی اجنبی ہوتا تو بات اتنی آگے نہ بڑھتی۔ عذرا کی جٹانی جو موقع کی طاق میں رہتی تھی سہیل سے ایکسیڈنٹ کی تفصیلات پوچھنے لگی۔ سہیل کو یہ بھی بتانا پڑا کہ وہ اور اس کی بیوی شہناز عذرا کو کالج کے زمانے سے جانتے ہیں۔ بس اتنا ہی سن کر نوشاد بیگم چونک گئی۔ اس نے بظاہر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سہیل کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا، اس کے لیے ٹھنڈا منگوایا اور کریت کریت کر باتیں پوچھنے لگی۔ عذرا اپنی بیٹی کو لے کر خوابگاہ میں چلی گئی۔ اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ ڈرائنگ روم میں اس کے متعلق کیا باتیں ہوتی رہیں۔ سہیل نے کہا کہ نوشاد بیگم کی خوش اخلاقی سے متاثر ہو کر اس نے یہ تک بتا دیا کہ اس زمانے میں وہ بھی عذرا کے چاہنے والوں میں سے تھا، لیکن وہ تو کسی کو لفٹ ہی نہیں دیتی تھی۔ یہ بات اس حد تک تو بے ضرر تھی، لیکن نوشاد بیگم نے اس ترمیم میں اضافہ کیا۔ اس نے اپنی ساتھ زینت بیگم اور شور کو بھی ساتھ ملا لیا۔ جب اختر عزیز گھر آیا تو نوشاد بیگم اسے ساس کے کمرے میں لے گئی اور کہا، اختر، میں تمہیں عذرا کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، کہو، ذرا اطمینان سے میری بات سننا۔ خیریت تو ہے؟ اختر پریشان ہوا۔ تمہاری بیٹی آج مرتے مرتے بچی ہے، کیا ہوا ہے اسے؟ تمہاری بیگم اپنے کالج کے دوست کے ساتھ تفریح کر رہی تھی تو کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ ناممکن ہے، عذرا ایسی نیچ اور گھٹیا حرکت نہیں کر سکتی، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، نگہت بیگم نے کہا۔ وہ لڑکا خود اسے چھوڑ کر گیا ہے، دلشاد بیگم نے کہا۔ پہلے وہ عذرا اور بچوں کو اسپتال لے گیا،
वहाँ मरहम पट्टी करवाई और फिर बच्चा घर पर छोड़ने आया। मेरी बात पर यकीन ना आए तो अपने भाईजान से पूछ लो, बल्कि खुद अजरा से भी पूछो। लड़के का नाम सोहेल है। वो तो इन्हें गोइट के पास छोड़कर जाना चाहता था, मगर ईरम बेहोश हो चुकी थी, लिहाजा ईरम को उठाकर अंदर आना पड़ा। अख्तर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या आपने उस लड़के से बात की थी? बात तो नौशाद बेगम ने हाथ लहराया। वो तो अपने इश्क की पूरी कहानी सुना कर गया है। ऐसा बेशरम लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। इश्क की कहानी? अख्तर ने आंखें फैलाई। मुझे यकीन नहीं आ रहा। कोई ख़ानदानी लड़की होती तो ऐसी घटिया हरकत ना करती। अख्तर कमरे से निकलकर तेज तेज चलता हुआ अपनी ख्वाबगाह में पहुंचा, जहाँ अजरा अपनी बेटी के सराहने बैठी थी। क्या हुआ है इसे? उसने तेजी से पूछा। रक्शे का एक्सीडेंट हो गया था, अजरा ने जवाब दिया। अल्लाह का शुक्र है कि हम बाल बाल बच गए। रक्शे का या कार का एक्सीडेंट? कार का एक्सीडेंट? तुम्हें यहाँ छोड़कर कौन गया है? शोहर के तेवर देखकर अजरा समझ गई कि उसकी जेठानी अपना काम कर गई है। आप इत्मीनान से मेरी बात सुने। मैं बच्चों को किताबें वगैरह ख़रीद कर रक्शे में, मेरे सवाल का जवाब दो। अख्तर ने उसकी बात काटी। तुम्हें यहाँ छोड़कर कौन गया है? मेरी एक कॉलेज का शौहर छोड़कर गया है। जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त हो। क्या उसका नाम सोहेल है? अख्तर ने फिर बात काटी। हाँ, पूरी बात तो सुने। क्या ये सोहेल था जो तुम्हारा क्लास फेलो था? हाँ, वो भी हमारे कॉलेज में पढ़ता था। लेकिन फिर तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हारा एक कॉलेज फेलो तुम्हें यहाँ छोड़ कर गया है? आप मेरी बात सुनेंगे या नहीं? तुम्हें अस्पताल कौन लेकर गया? आप जो कुछ सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है। सोहेल के साथ उसकी बीवी शहनाज भी थी। वो इत्तेफाकन वहाँ से गुजर रहे थे। क्या सोहेल के साथ उसकी बीवी यहाँ आई थी? उसकी तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए वो अस्पताल में ही रुक गई। क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हारे झूठ पर अमल कर लूँगा? ये झूठ नहीं है। ये सिलसिला कब से चल रहा है? अजरा ने रो रो कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश की और कहा कि सोहेल की बीवी शनाज उसके बयान की तस्दीक कर सकती है। लेकिन अख्तर के दिल में कोई नरमी पैदा नहीं हुई। उसने अजरा और उसके ख़ानदान के ख़िलाफ़ खूब जहर उगला, इन्हें जत्ती पुश्ती नीच और जलील करार दिया, और यहाँ तक गुस्से में पिस्टल भी निकाल लाया। और घर के दूसरे अफराद ने बीच बचाव न करवाते तो वो शायद अजरा को कत्ल ही कर डालता। इस मौके पर जेठ और जेठानी ने ख़ास किरदार अदा किया। वो दोनों अजरा को लेकर अलग हो गए और बज़ाहिर हमदर्दी से कहा कि वो चंद रोज़ के लिए मेके चली जाए। मैं मेके नहीं जाऊंगी, अजरा ने रोते हुए कहा। मेरा जीना मरना भी इसी घर में। अगर मेरी मौत से ही अख्तर का गुस्सा ठंडा हो सकता है तो मैं उनके हाथों मरने के लिए भी तैयार हूँ। उनकी आंखें यह शरत भी पूरी कर लें। आप नादान मत बने, जेठ ने कहा। मैं अपने भाई को आपसे ज़्यादा जानता हूँ। वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है, आपको तो तलाक भी दे सकता है। इसलिए फ़िलहाल आप चली जाएं। मैं अख्तर को समझाऊंगा और चंद रोज़ बाद आपको खुद घर लेकर आऊँगा। नफ्सियात में मास्टर की डिग्री रखने वाली अजरा ये अंदाज़ा भी ना लगा सकी कि उसके ख़िलाफ़ कितनी ख़तरनाक चाल चली जा रही है। वो जेठ और जेठानी की हमदर्दाना बातों में आ गई। अख्तर गुस्से में घर से निकलकर कहीं चला गया। जेठ ने अजरा और उसके बच्चों को गाड़ी में बिठाया और उसे उसके मेके छोड़कर आ गया। बाद में पता चला कि अख्तर जब घर वापस आया तो अपने बीवी बच्चों को घर में ना पाकर परेशान हो गया। घर से निकलकर वो सीधा अस्पताल में गया, जहाँ उसकी बेटी ईरम की मरहम पट्टी की गई। वहाँ से कुछ पूछगछ के बाद उसे अपनी बीवी का बयान ठीक ही मालूम हुआ। डॉक्टर ने उसे बताया कि सोहेल के साथ उसकी बीवी शहनाज भी थी, जिसका खून देखकर तबीयत ख़राब हो गई। अख्तर अजीज़ अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और इसी वजह से वो इसकी बेरहमी की बात सुनकर आपे से बाहर हो गया था। नौशाद बेगम ने जब देवर को बीवी के लिए परेशान देखा तो बड़ी ही चालाकी से बोली, अजरा तो हमें बहुत जलील करके गई है, पूरे ख़ानदान को गंदी गंदी गालियाँ देकर गई है। अगर तुम यहाँ होते तो ज़रूर कोई ख़राबी पैदा हो जाती, लेकिन आपने उसे जाने क्यों दिया? अब हम उसके पैर तो नहीं पकड़ सकते थे। ज़ुबान से समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो तो किसी की कोई बात सुनने पर तैयार ही नहीं थी। उसने फ़ोन करके सोहेल को बुलाया और उसकी कार में बैठकर चली गई। अब खुदा जाने घर गई है या कहीं और। ये सुनकर अख्तर एक बार फिर गुस्से में आ गया। उसके दिल में अजरा के लिए जो नरम गोशा पैदा हुआ तो वो ख़त्म हो गया। तौबा है, ऐसी औरत से तो अल्लाह बचाए। नौशाद बेगम ने मज़ीद कहा, अब मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छी ख़ानदानी लड़की से करवाऊँगी। मैं आज इशारा कर दूँ तो 1 दर्जन हसीन लड़कियाँ तुमसे शादी करने पर तैयार हो जाएं। अजरा और क्या कह रही थी, क्या करोगे सुनकर? फिर भी कुछ पता तो चले। नौशाद बेगम ने मकारी से कहा, कह रही थी कि
اگر کسی کو اس کی ضرورت ہے تو وہ خود آ کر اسے لے جائے، وہ اپنے آپ تو واپس نہیں آئے گی۔ ہر چند کے اختر اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، تاہم اس کے اندر خاندانی تفاخر بہت زیادہ تھا۔ وہ عذرا کو، جس کا خاندانی پس منظر بہت کمزور تھا، اتنی اہمیت دینے پر تیار نہیں تھا کہ اسے خود لینے جاتا۔ ادھر عذرا جیٹ یا شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ انہی دنوں اختر کو دل کا دورہ پڑا۔ اسے فوراً اسپتال میں داخل کروایا گیا، جہاں وہ 4 ہفتے زیر علاج رہا۔ عذرا کو اس بات کی اطلاع نہیں ملی، تاہم اسے دوسرے ذرائع سے یہ خبر مل گئی۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھی گھر پہنچی تو جیٹھانی اور نندوں نے اسے یہ کہتے ہوئے گیٹ سے لوٹا دیا کہ اختر نے اسے گھر میں داخل ہونے سے منع کیا ہے۔ ادھر اختر کو یہ بتایا گیا کہ عذرا کو اس کی بیماری کی اطلاع دی گئی تھی، مگر اس نے آنے سے صاف انکار کر دیا۔ اختر کو دل کا دورہ پڑا ہی اتنا اچانک تھا کہ اس کی اس وقت عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی، اور وہ اچھا خاصا صحت مند آدمی تھا۔ یا تو اس نے اپنی بیوی بچوں کی جدائی کا اثر لیا تھا، یا پھر اسے عذرا کی بد دعا لگ گئی۔ دورہ خاصا شدید تھا۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ چند روز کے بعد گھر والوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد اسے مکمل چیک اپ کے لیے لندن بھجوا دیا۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ یہ فیصلہ اختر کی بہتری کے پیش نظر کیا گیا یا پھر عذرا کی جھٹانے کی سازش تھی۔ یہ بات عذرا کے لیے فکر مندی کا باعث تھی۔ اس نے بچوں کو ساتھ لیا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر سسرال پہنچ گئی، لیکن اسے بنگلے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ تمہارا بھی اس گھر سے کوئی تعلق نہیں، جیٹھانی نے کہا۔ اختر سے ناطا توڑ چکا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ لندن جاتے ہی تمہیں طلاق بھی بھیج دے گا۔ عذرا کی منت سماجت کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسے دھمکی دی گئی کہ اگر وہ شرافت سے نہ گئی تو اسے پولیس کے ذریعے وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ عذرا نے بھاگ دوڑ کر کے اختر کے ایک دوست کا پتہ حاصل کیا اور ایک تفصیلی خط اس کے نام لکھا کہ کس طرح اسے جیٹھانی نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا اور 2 دفعہ گھر کے دروازے سے دھکا دے کر بھگا دیا۔ 20-25 روز کے بعد اختر کا جواب آ گیا۔ اس نے لکھا تھا کہ تمہارا خط پڑھ کر حیرت ہوئی، جو کچھ تم نے لکھا ہے مجھے تو اس کے بالکل الٹا بتایا گیا ہے۔ اگر تمہاری باتیں سچ ہیں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ قادر بھائیوں کو میری خوشیوں سے زیادہ جائیداد کی فکر ہے۔ میں یہاں ایک اسپتال میں زیر علاج ہوں۔ ڈاکٹروں نے بائی پاس تجویز کیا ہے۔ بہت ڈر لگ رہا ہے، دل کا معاملہ ہے، پتہ نہیں کیا ہو۔ کہا یہ سب کچھ پہلے مجھے معلوم ہو جاتا تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر آتا۔ تم اور بچے بہت یاد آتے ہو، دعا کرنا میرے لیے۔ آپریشن کے بعد تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ گو آپریشن کامیاب رہا، لیکن 2 مہینے کے بعد خبر آئی کہ اختر کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ اس تفصیل کا خلاصہ ہے جو عذرا نے بیان کی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی کچھ غلطیوں کا ذکر نہ کیا ہو اور سسرال کی زیادتیوں کے بارے میں کچھ مبالغہ آمیزی سے کام بھی لیا ہو، لیکن اس بات میں کوئی بھی کلام نہیں تھا کہ اس پر ظلم تو ہوا تھا، اور سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ اسے اور اس کے بچوں کو شوہر کی جائیداد سے محروم کر دیا گیا۔ یہ ساری تفصیل سننے کے بعد میں نے کہا، آپ کی کل کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اکیلی رہ رہی ہیں۔ کیا آپ نے اپنے والد صاحب کا گھر چھوڑ دیا ہے؟ میرے والد 7-8 ماہ قبل فوت ہو گئے ہیں، اور ان کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں اور بھابھیوں نے مجھے بہت سمجھنا شروع کر دیا۔ ہر روز لڑائی ہوتی تھی، لہذا میں نے اپنا الگ انتظام کر لیا۔ فوزیہ نے کہا، بیگ صاحب، جب تک مردوں کی عزاداری ختم نہیں ہوتی ایک عورت کو انصاف نہیں مل سکتا۔ یہ بیچاری تو ہر طرف سے ماری گئی ہے۔ جیٹ نے شوہر کی جائیداد سے محروم کر دیا اور باپ نے باپ کی جائیداد سے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، محترمہ، مردوں کی دشمنی میں آپ یہ بات بھول رہی ہیں کہ دونوں معاملات میں اصل کارنامہ عورتوں نے ہی انجام دیا ہے۔ شوہر کے گھر میں جیٹھانی نے اور باپ کے گھر میں بھابھیوں نے سازش تیار کی تھی۔ یہ سب تو کہنے کی باتیں ہیں۔ اگر مردوں کی مرضی نہ ہو تو عورت کی سازش دری کی دری رہ جاتی ہے۔ ہاں یہ بھی ہے، میں نے بات مختصر کرنے کے لیے کہا، کبھی کبھار مردوں کی عقل پر قول اکبر اللہ آبادی عورتوں کا پردہ بھی پڑ جاتا ہے۔ اب کیس کے متعلق بات ہو جائے۔ واقعہ تو سارے ہی آپ کے سامنے ہیں، آپ کیس اور پاور اتھارٹی کے لیے تیار کر لیں۔ ملک صاحب نے کہا ہے کہ وہ 2-4 روز کے بعد آپ سے ملنے آئیں گے۔ فوزیہ پاور آف اتھارٹی کے بارے میں زیادہ فکر مند نظر آتی تھی۔ واضح طور پر اسے اپنی دوست سے زیادہ 1 کروڑ کی جائیداد کی فکر تھی۔ عذرا اس معاملے میں چپ تھی، وہ بول بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ جائیداد کی حقدار ہونے کے باوجود وہ قانونی اخراجات برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ فوزیہ پیشگی ادائیگی کے لیے ایک چیک بھی لائی۔ نیچے کسی ایم حسین کے دستخط تھے۔ میں نے دستخط دیکھ کر بھویں سکیڑی۔ فوزیہ نے اپنے شوہر کا نام ملک مختار احمد بتایا۔
پھر یہ ایم حسین کون تھا؟ فوزیہ نے اپنے ہیڈ بیگ سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکال کر میرے سامنے کیا۔ اس میں ملک صاحب کے کوائف لکھے ہیں، پاور آف اتھارٹی کے لیے آپ کو ان کی ضرورت ہوگی۔ میں نے وہ کاغذ رکھ لیا۔ کیا عذرا سے وکالت نامہ سائن کروایا اور وعدہ کیا کہ 5 روز کے اندر عرضی اور دعویٰ تیار ہو جائے گا۔ دونوں خواتین رخصت ہو گئیں۔ 7ویں روز 2 افراد میرے دفتر میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص ہلکے سلیٹی رنگ کے سفاری سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے اور آنکھوں پر نظروں کا چشمہ تھا۔ پیروں میں سیاہ بوٹ تھے جو شیشے کے مانند چمک رہے تھے۔ دوسرا شخص قدرے بھارے جسم کا مالک تھا۔ اس نے کریم کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور ہاتھ میں اس کے قیمتی بریف کیس تھا۔ اسے بے تحاشا پسینہ آ رہا تھا۔ اس نے میرے ایسی دفتر میں قدم رکھتے ہی قدرے اطمینان کا سانس لیا۔ پہلی نظر میں وہ مجھے کسی دولت مند آڑتی لگا تھا۔ سفاری سوٹ والے نے اپنا وزٹنگ کارڈ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، ایم احمد یعنی ملک مختار احمد، تشریف رکھیں آپ، میں نے کہا۔ وہ دونوں میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میری بیوی فوزیہ ملک ایک کیس کے سلسلے میں آپ کے پاس آئی تھی، عذرا عزیز اور مسز وقار عزیز۔ اگر آپ نے عرضی دعویٰ تیار کر لیا ہو تو ذرا ہم اس پر ایک نظر ڈال لیں۔ میں نے عرضی دعوے کا ڈرافٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یا آپ نے اچھا کیا کہ ڈرافٹ تیار کر لیا۔ اور اس نے ڈرافٹ کو دیکھ کر خوشنودی کا اظہار کیا۔ بصورت ضرورت اس میں تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ میرے دوست تھے۔ اسے اپنے ساتھی کے تعارف کروانے کا خیال آیا، تاہم اس نے نام نہیں بتایا۔ یہ ایک طرح کے ایسے لیگل ایڈوائزر ہیں۔ وہ اپنی بات پر خود ہی مسکرایا۔ دونوں ہی سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور ڈرافٹ کا مطالعہ کرنے لگے۔ ملک مختار نے جیب سے بال پین نکال لیا اور مختلف جگہوں پر ترمیم و اضافہ کرنے لگا۔ دونوں بعض نکات پر مشورہ اور بحث بھی کرتے جاتے۔ میں نے دیکھا کہ اس کا لیگل ایڈوائزر اس کیس میں گہری دلچسپی لے رہا ہے۔ تقریباً پون گھنٹے کے صلاح مشورے کے بعد ملک مختار نے مسودہ میرے سامنے رکھ دیا اور بولا، اب آپ اسے اسٹیمپ پیپر پر ٹائپ بھی کروا لیں، اور ہاں اگر آپ پاور آف اتھارٹی تیار کر چکے ہوں تو مجھے دے دیں، میں مسز عزیز سے سائن کروا کے آپ کے پاس بھجوا دوں گا۔ میں نے پاور آف اتھارٹی نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے جلدی جلدی مضمون پڑھا اور مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ بالکل مناسب، شکریہ بیگ صاحب، میں آپ کا مزید وقت ضائع نہیں کروں گا، آپ بھی مصروف آدمی ہیں۔ میں نے اسے جائیداد کی مالیت کے حساب سے کورٹ فیس بتائی۔ اس نے اپنے لیگل ایڈوائزر کی طرف دیکھا۔ 10 روز بعد کی کوئی تاریخ رکھ لیں، ایڈوائزر نے کہا۔ یہ ٹھیک ہے، ملک مختار نے بھی کہا۔ 10 روز بعد کی تاریخ ٹھیک رہے گی، ہم آپ کے ساتھ چل کر فیس جمع کروا دیں گے۔ وہ دونوں ہی سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ کورٹ فیس کے ذکر پر ملک مختار نے جس انداز سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا تھا، اسے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ مالی معاملہ اس شخص کے ہاتھ میں تھا۔ غالباً اس کا نام ایم حسین تھا اور میری فیس کا ایڈوانس چیک بھی اسی نے ایشو کیا تھا۔ 2 ہفتے کے بعد میں نے کیس داخل کروا دیا۔ قادر عزیز اور اس کی بیوی نوشاد بیگم اور اس کی ماں زینت بیگم کے نام سمن بھجوا دیے۔ اگلے روز عذرا عزیز اکیلے ہی میرے پاس آئی۔ رسمی سلام دعا کے بعد اس نے کہا، بیگ صاحب میں آپ سے ایک مشورہ کرنے آئی ہوں۔ میں تو بہت پہلے سے ہی اس کی توقع کر رہا تھا۔ میں نے کہا، میرے حساب سے تو آپ کچھ لیٹ ہو گئی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے نفسیات کے علم سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، کہاں کا علم اور کہاں کا فائدہ، میں تو خود نفسیاتی مریضہ بن گئی ہوں۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو، انسان سوچ سمجھ کر مایوس نہیں ہوتا، حالات مایوس کر دیتے ہیں، اس نے کہا۔ پھر موضوع بدلتے ہوئے بولی، بیگ صاحب، فوزیہ میری پرانی دوست ہے اور میں اس کی نیت پر شک کرنا بھی گناہ سمجھتی ہوں، لیکن کل اس نے مجھے بتایا ہے کہ میرے کیس کو مخدوم حسین نامی ایک شخص فنانس کر رہا ہے۔ آپ کی فیس اور کورٹ فیس اسی نے ادا کی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ شخص ملک مختار کے ساتھ 2 دفعہ میرے دفتر آ چکا ہے، لیکن ملک مختار نے مجھ سے اس کا کوئی بھی تعارف نہیں کروایا۔ فوزیہ کہہ رہی تھی کہ ملک صاحب میری پوری مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر کورٹ فیس زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں مخدوم حسین سے مدد لینا پڑی ہے، اور مخدوم حسین بغیر فائدے کے کوئی رقم نہیں لگاتا۔ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ مخدوم حسین کی شکل دیکھ کر، میں نے جواب دیا۔ پھر پوچھا، کیا اس نے آپ سے حصہ مانگا ہے؟ ہاں، 50%۔ کیس جیتنے کی صورت میں مجھے جو جائیداد یا نقد رقم ملے گی، اس میں سے 50% مخدوم حسین کا حصہ ہوگا۔ کیا جواب دیا ہے آپ نے؟ بیگ صاحب، میں کوئی لالچی عورت نہیں ہوں،
اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی جائیداد ہے اور نہ ہی کوئی نقد رقم۔ اگر فوزیہ یا اس کے شوہر کی کوششوں سے مجھے کچھ مل جاتا ہے تو میں اسے ہی غنیمت سمجھوں گی۔ میں نے فوزیہ سے کہہ دیا ہے کہ وہ اور اس کے شوہر جو بھی فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہوگا۔ آپ کو اتنا فراغ دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جائیداد کی مالیت 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، اسی لیے تو میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ اپنے کسی بھائی کو اس معاملے میں ساتھ ملائیں اور اس کو بات کرنے کے لیے آگے کریں۔ جہاں تک حصے کا تعلق ہے تو مخدوم حسین کو 25% سے زیادہ نہ دیں۔ اس پر یہ بھی واضح کریں کہ 25% میں اس کے اخراجات بھی شامل ہوں گے۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ قانونی اخراجات کی مدد میں 20-25 لاکھ کا بل بنا کر آپ کے سامنے رکھ دے۔ بھائی کو اس معاملے میں شامل کرنا ذرا مشکل ہے، اس نے تعامل کرتے ہوئے کہا۔ ملک صاحب نے کہا ہے کہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا سمجھے بھائیوں کو اس معاملے سے دور رکھو۔ کیوں؟ ان کا خیال ہے کہ میرے سسرال والے بھائیوں کو دولت کا لالچ دے کر انہیں اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ ان کو آپ کے بھائیوں کی یہ خوبی کیسے معلوم ہوئی؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے میری ہمدردی میں یہ بات کہی ہے۔ مسز عزیز ملک مختار نے آپ کے ساتھ ہمدردی نہیں کی بلکہ آپ کے بھائیوں پر بدنیتی کا الزام لگایا ہے۔ میری وضاحت سے وہ چند لمحے سوچنے پر مجبور ہو گئی، پھر گویا اپنے محسن کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، بات تو ٹھیک ہے آپ کی، لیکن آج کل کسی پر بھروسہ بھی تو نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے پوچھا کیا اس کسی میں ملک مختار حسین اور مخدوم حسین شامل نہیں؟ مجبوری ہے، یہ لوگ پیسہ لگا رہے ہیں، اسی لیے تو میں ان کی بات ماننے پر مجبور ہوں۔ ان کے تعاون کے بغیر 1 کروڑ کی جائیداد میرے لیے 2 کوڑی کی بھی نہیں۔ اس بات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، میں نے کہا، آپ کے تعاون کے بغیر یہ لوگ آپ کی جائیداد میں سے 10 روپے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ کو جو مل جائے وہی غنیمت ہے، یہ ان سے بات نہ کریں اور اپنے کسی بھائی کو ضرور اس معاملے میں شامل رکھیں۔ میں آپ کے مشوروں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، یہ حصے والی بات زبانی نہیں ہوگی، یہ لوگ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے۔ آپ اس ایگریمنٹ پر سائن کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لیں اور ایگریمنٹ کی کاپی مجھے ضرور دکھائیں۔ مخدوم حسین نام کا یہ آدمی خاصا چلتا پھرتا تھا، اس نے تمام متعلقہ محکموں سے اختر عزیز کی جائیداد کی نقل نکلوا لی، لیکن اس نے اس وقت تک ان کاغذات کا ذکر نہیں کیا جب تک عذرا عزیز نے پاور آف اتھارٹی پر دستخط نہیں کر دیے اور کیس داخل نہیں کر دیا گیا۔ کیس داخل کرنے کے تیسرے روز وہ ملک مختار کے ساتھ میرے دفتر میں داخل ہوا۔ ملک مختار نے رسمی کلمات کے بعد اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، یہ مخدوم حسین ہے، بڑے خدا ترس اور غریب نواز انسان ہے۔ مخدوم حسین نے نہایت عاجزانہ انداز میں میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور بولا، ان کی بندہ نوازی ہے، ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں، میں عاجز سا بندہ ہوں۔ بیگ صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ جب مجھے کورٹ فیس وغیرہ کے بارے میں پتہ چلا تو بھائی میں نے تو ہینڈز اپ کر دیا۔ اتنا بڑا رسک لینا میرے بس کی بات نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیگم سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بہت مایوس ہوئی، کیونکہ وہ اپنی بیوہ سہیلی سے مدد کا وعدہ کر چکی تھی۔ میں نے مخدوم صاحب سے جب اس بات کا ذکر کیا تو یہ فوراً اس بیوہ عورت کی مدد کرنے پر تیار ہو گئے۔ کورٹ فیس کے علاوہ انہوں نے ہزاروں روپے خرچ کر کے مختلف سرکاری محکموں سے جائیداد کی نقل حاصل کی ہے۔ مخدوم حسین اپنا بریف کیس کھولتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، میرا اصول تو یہ ہے کہ یا تو آدمی کسی کام میں ہاتھ ہی نہ ڈالے اور اگر ہاتھ ڈالے تو اسے پوری طرح نبھائے۔ ذرا یہ کاغذات ملاقاتہ فرمائیں۔ اس نے بریف کیس سے ایک فائل نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے آپ کا کام بالکل آسان کر دیا ہے۔ اس میں زمین کے کاغذات، سوسائٹی کے سرٹیفکیٹ، جس کنسٹرکشن کمپنی نے بنگلہ تعمیر کروایا تھا اس کا سرٹیفکیٹ، بلکہ میں نے رجسٹرڈ جوائنٹ اسٹاک کمپنی سے دونوں بھائیوں کی پارٹنرشپ ڈیٹ کی نقل بھی حاصل کر لی ہے۔ میں نے کاغذات کا معائنہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے تو واقعی میرا کام آسان کر دیا ہے جناب، اب تو یہ سیدھا سادہ وراثت کا کیس بن گیا ہے۔ اس نے کہا، یہ سارا کھیل جو ہے پیسے کا ہے، آپ فکر نہیں کریں، میری ججوں سے بھی بڑی سلام دعا ہے، چند پیشیوں میں ہی ریزیو اپائنٹ ہو جائے گا، ضرورت پڑی تو 1,00,000-2,00,000 ریسیور کی جیب میں بھی ڈال دیں گے۔ وہ قانونی باریکیوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ ملک مختار نے کہا، بیگ صاحب، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کیس جیتنے کے لیے یوں پانی کی طرح پیسہ بہانا پڑے گا۔ ابھی تو ابتدا ہے، آگے چل کر نہ جانے کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اس پیسے کا کوئی حساب نہیں رکھا جا سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں کوئی تحفظ فراہم کر دیا جائے، یہ نہ ہو کہ نیکی برباد گناہ لازم والا معاملہ ہو، اور آپ اس سلسلے میں ہماری بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔
چھوڑے ملک صاحب، مخدوم حسین نے کہا، میں فی سبیل اللہ یہ کام کر رہا ہوں۔ میرے سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اس بیوہ کو اور اس کے یتیم بچوں کو ان کا حق مل جائے، بعد میں اگر وہ کچھ دینا چاہیں تو ان کی مرضی۔ جناب یہ معاملہ تو لاکھوں کا ہے، ملک مختار نے کہا، اور میں بیچ میں ضامن ہوں۔ شریعت کا بھی حکم ہے کہ جب لین دین کرو تو لکھ لیا کرو۔ میری بیگم نے عذرا بیگم سے بات کی تھی، اس شریف عورت کا کہنا ہے کہ جو کچھ اسے ملے گا اس میں سے وہ نصف مخدوم حسین صاحب کو دے دے گی۔ ملک صاحب یہ تو بات کی باتیں ہیں، مخدوم حسین نے کہا، ابھی کچھ پتہ نہیں کہ کیس کا کیا فیصلہ ہو اور کب ہو، اسی لیے تو یہ تحریر بہت ضروری ہے۔ ملک مختار نے کہا، میرے ذہن میں ایک تجویز اور بھی ہے، اور کیس کی کامیابی کے لیے بیگ صاحب کو بھی بہت محنت کرنا پڑے گی، اس لیے 5% بیگ صاحب کو بھی ملنا چاہیے۔ یہ رقم فیس کے علاوہ ہوگی، اور ظاہر ہے کہ کیس جیتنے سے ہی مشروط ہوگی۔ 1 کروڑ کی جائیداد میں سے 5% کا مطلب 5 لاکھ روپے تھا۔ میں کچھ نہیں بولا۔ ملک مختار بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، اس حساب سے 50% عذرا کے، 45% مخدوم صاحب کے، اور 5% بیگ صاحب کے ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ اس تقسیم کے ذریعے عذرا عزیز کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ حقیقت میں تو وہ اس جائیداد سے محروم اور مایوس ہو چکی تھی، اس کے لیے تو جائیداد کا چوتھا حصہ بھی بہت ہوگا۔ کیوں جناب بیگ صاحب؟ میں نے فوری طور پر ان کی مخالفت کرنا مناسب نہیں سمجھا، ورنہ وہ عذرا پر دباؤ ڈال کر وکیل بھی تبدیل کر سکتے تھے۔ یہ تو آپ کا اندرونی معاملہ ہے، میں نے نہایت عاجزی سے کہا۔ اگر عذرا اس تقسیم پر راضی ہے تو میں کیا اعتراض کر سکتا ہوں؟ یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے میرے لیے 5% حصہ تجویز کیا۔ آج کل تو جو کچھ بھی مل جائے وہ بھی کم ہے۔ وہ دونوں ہی مطمئن ہو کر چلے گئے۔ قادر عزیز کا وکیل تقریباً 3 مہینے تک تاریخیں لیتا رہا، غالباً مجھے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہمارا کیس کتنا مضبوط تھا۔ بالآخر اس نے جواب دعویٰ داخل کر دیا، جس کے ساتھ ایک جعلی طلاق نامہ بھی تھا۔ اس نے موقف یہ اختیار کیا کہ مدعیہ اس کے بھائی اختر عزیز نے اپنی بیوی کو اس کی بدچلنی کی وجہ سے طلاق دے دی تھی، اور اپنی موت سے قبل اس سے یہ درخواست کی تھی کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو اس کے دونوں بچوں کو اپنی کفالت میں لے لے، کیونکہ بچوں کی ماں اپنی بدچلنی کی وجہ سے ان کی تربیت کرنے کی اہل نہیں تھی۔ اس ضمن میں بھی اختر عزیز کے لیے ایک خط کی نقل کے جواب پہ دعویٰ کے ساتھ منسلک کی گئی، جو واضح طور پر جعلی تھا۔ میں نے جواب دعویٰ اور دیگر کاغذات کی نقل حاصل کر لی اور عذرا کی طرف سے حلف نامہ داخل کروا دیا۔ جواب دعویٰ میں عذرا کی بدچلنی کے ثبوت کے طور پر ایکسیڈنٹ والے واقعے کو پیش کیا گیا تھا، اور سہیل کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ قانونی معاملات میں اس واقعات کی ترتیب خاص اہمیت رکھتی ہے۔ مثلا نصیر نامی ایک شخص نے اپنے دوست شریف پر 5 جنوری کو چاقو سے حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ حملے میں جرح کے دوران نصیر یہ کہتا ہے کہ شریف نے 7 جنوری کی شام اس کی بیوی کو چھیڑا تھا، جس پر وہ مشتعل ہو گیا اور چاقو سے حملہ کر دیا۔ یہاں واقعات کی ترتیب غلط ہے۔ ملزم کہتا ہے کہ قاتل اشتعال فعل 7 جنوری کو ہوا، جبکہ اس نے قاتلانہ حملہ 5 جنوری کو کیا۔ لہذا اس کا یہ موقف صحیح نہ ٹھہرا کہ اس نے شریف کے اشتعال دلانے پر اس پر چاقو سے حملہ کیا تھا۔ یہ سارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بیان سچا ہو تو واقعات کی ترتیب خود بخود صحیح رہتی ہے، لیکن اگر بیان جھوٹا ہو تو واقعات کی ترتیب کہیں نہ کہیں غلط بھی ہو جاتی ہے۔ یہ تشریح میں نے اس لیے کی ہے کہ عدالتی کارروائی کے دوران اور واقعات کی ترتیب اور تاریخوں کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا، اس لیے آپ اس پہلو پر خاص نظر رکھیں۔ اب میں عدالت کو بہت سی انتظامی اور ضابطے کی کارروائیوں کا ذکر چھوڑتے ہوئے آپ کو گواہوں کے کٹہرے میں لیے چلتا ہوں۔ مدعیہ علینا وقار عزیز نہایت اہتمام کے ساتھ کٹہرے میں داخل ہوا اور کلمہ پڑھ کر سچ بولنے کا وعدہ کیا۔ اس کی عمر 55 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کی پیشانی اور نقوش موٹے تھے۔ وہ سفید شرٹ اور سترنگی ٹائی اور براؤن پتلون میں ملبوس تھا۔ اس کے آس پاس آفٹر شیو لوشن کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے عدالت کے روبرو بیان دیتے ہوئے کہا کہ میرا مرحوم بھائی اختر عزیز نہایت شریف اور سادہ مزاج نوجوان تھا۔ وہ ہمارے منع کرنے کے باوجود مدعیہ کے فریب میں پھنس گیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ مدعیہ عذرا ایک چھوٹے خاندان کی چھچوری اور آوارہ لڑکی تھی۔ شادی کے بعد وہ کچھ عرصے تک محتاط رہی، لیکن پھر اس کے لچھن کھلنے لگے اور اس کی کالج کے زمانے کی دوستیاں منظر عام پر نظر آنے لگیں۔ ایک دفعہ یہ رنگے ہاتھوں بھی پکڑی گئی۔ اس نے ایکسیڈنٹ والے واقعے کی تفصیل بیان کی۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس کا مرحوم بھائی سخت دل براشتہ ہوا۔ پہلے تو اس نے اسے گھر سے نکالا اور پھر طلاق دے دی۔ بعد میں اسے دل کا دورہ پڑا
اور الغرض وہ علاج کے لیے لندن چلا گیا۔ وہاں سے اس نے مجھے تاکیدی خط لکھا کہ میں اس کے بچوں کو اپنی تحویل میں لے لوں، کیونکہ ذرا ان کی تربیت کرنے کی اہل نہیں، لیکن مدیہ بچوں کو لے کر روپوش ہو گئی، اس لیے میں اپنے مرحوم بھائی کی خواہش کو پورا نہیں کر سکا۔ اس کا بیان ختم ہوا تو میں نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، مسٹر قادر عزیز، آپ نے جو دعوے کے ساتھ طلاق نامے کی ایک فوٹو کاپی بھی لگائی ہے، اس طلاق نامے پر 2 نومبر 1984 کی تاریخ درج ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس پر جو دستخط ہیں وہ آپ کے مرحوم بھائی کے ہی ہیں؟ اگر یقین نہ ہوتا تو میں اسے عدالت میں کیوں پیش کرتا؟ مسٹر قادر عزیز، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مدیہ کو آپ کے مرحوم بھائی نے آخری بار کس تاریخ کو گھر سے نکالا تھا؟ مجھے صحیح تاریخ یاد نہیں، غالباً 1984 کی کوئی تاریخ تھی۔ آپ نے ایکسیڈنٹ اور رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اپنے ذرائع سے اس ایکسیڈنٹ کی تاریخ معلوم کی ہے۔ یہ ایکسیڈنٹ اکتوبر 1984 کو پیش آیا تھا۔ تاریخ تھی 28۔ کیا آپ اس تاریخ سے متفق ہیں؟ غالباً یہی تاریخ تھی۔ آپ میری اس بات سے بھی اتفاق کریں گے کہ عذرا بیگم اس واقعے کے بعد میکے گئی تھی۔ واقعے کے بعد، لیکن اسی روز۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ اسے اپنی گاڑی میں اس کو میکے چھوڑنے گئے تھے؟ اس نے سوال کی باریکی کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر تعامل کرتے ہوئے بولا، مجھے یاد نہیں۔ اسے گھر سے جانے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ مشورہ نہیں دیا گیا تھا، بلکہ اسے گھر سے نکالا گیا تھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس روز عذرا سہیل نامی ایک شخص کے ساتھ تفریح کر رہی تھی۔ اس دوران میں کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں میری بھتیجی ایرم زخمی ہو گئی اور سہیل عذرا اور اس کے بچوں کو گھر چھوڑنے آیا۔ جب یہ بات اختر کو معلوم ہوئی تو وہ سخت مشتعل ہو گیا اور عذرا کو قتل کرنے کے لیے پسٹل بھی نکال کر لے آیا، لیکن ہم نے بیچ بچاؤ کروایا۔ تھوڑی دیر بعد اختر نے عذرا کو یہ کہتے ہوئے گھر سے نکال دیا کہ معاملہ اس کے برداشت سے باہر ہو چکا ہے، وہ 1-2 روز کے اندر اسے یعنی عذرا کو طلاق بھیج دے گا، اور پھر اس نے یہی کیا۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 28 اکتوبر 1984 کے دن جب آپ کے مرحوم بھائی نے اپنی بیوی کو گھر سے نکالا تو اس ارادے سے نکالا تھا کہ وہ اسے طلاق دے دے گا؟ ہاں، یہی میرا مطلب تھا۔ مسٹر قادر عزیز، آپ کے بیان کے مطابق آپ کے مرحوم بھائی کو یہ یقین تھا کہ اس کی بیوی بچوں کی تربیت کرنے کی اہل نہیں۔ کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گے کہ یہ بات جاننے کے باوجود آپ کے بھائی نے اپنے بچوں کی ماں کے ساتھ کیوں جانے دیا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ بات اس کے ذہن میں نہ آئی ہو۔ مسٹر قادر عزیز، کیا یہ سچ ہے کہ عذرا کے میکے جانے کے بعد آپ کا مرحوم بھائی تقریباً 6 مہینے تک پاکستان میں رہا تھا؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا۔ چلیے میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا، میری موکلہ میکے گئی 28 اکتوبر کو۔ 28 اکتوبر 1984 کو میرے ریکارڈ کے مطابق آپ کا مرحوم بھائی 9 مئی 1985 کو علاج کے لیے لندن چلا گیا۔ درمیانی عرصہ 6 مہینے سے زیادہ کا بنتا ہے، اور آپ کا کہنا ہے کہ 28 اکتوبر کو آپ کا بھائی بہت خوش تھا۔ اس نے بچوں کی تربیت والی بات اس کے ذہن میں نہیں آئی۔ کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گے کہ ان 6 مہینوں کے دوران آپ کے بھائی نے بچوں کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ وہ کنفیوز ہو گیا، شاید اس کے دل کے کسی گوشے میں صلح کی خواہش موجود رہی ہو۔ جج نے کہا، مسٹر قادر عزیز، غالباً آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ اس طلاق نامے کی روح سے آپ کے بھائی نے بیوی کو گھر سے نکالنے کے 4 روز بعد اسے طلاق دے دی تھی۔ بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں اس وقت اس کے دل میں کیا تھا۔ مسٹر قادر عزیز، کیا آپ کے بھائی نے یہ طلاق نامہ بذریعہ رجسٹر براہ راست اپنی بیوی کو بھیجا تھا یا اپنے علاقے کے چیئرمین کی معرفت؟ میرا خیال ہے کہ براہ راست ہی اپنی بیوی کو بھیجا تھا۔ آپ نے رجسٹری کی رسید ساتھ نہیں لگائی۔ مدعی کے وکیل نے اس بات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، مجھے اعتراض ہے، بے اقصاف غیر ضروری جرح کر کے عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ طلاق دینے والا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور قصہ پرانا ہو چکا ہے۔ یہ میرے موکل کی خوش قسمتی ہے کہ اسے چند کاغذات مل گئے۔ جناب عالی، مدعیہ علیہ کے وکیل کے اعتراض سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے موکل کے پاس رجسٹری کی رسید موجود نہیں۔ نیز یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ طلاق نامے کا رجسٹری کیا جانا ہی مشکوک عمل ہے، چونکہ میری موکلہ کسی بھی قسم کے طلاق نامے کی وصولی سے انکاری ہے۔ اس لیے یہ ثابت کرنا کہ مدعیہ علیہ کے ذریعے مدعیہ کو طلاق نامہ موصول ہو گیا ہے۔ جج نے مدعیہ سے پوچھا، کیا آپ اس ضمن میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ قادر عزیز نے اپنے وکیل کی طرف دیکھا اور وکیل نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے جج کی اجازت سے جرح جاری رکھتے ہوئے کہا، مسٹر قادر عزیز، آپ نے بیان کیا ہے کہ آپ کے بھائی نے
28 अक्टूबर के रोज़ होने वाले ثانیہ جھگڑے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آپ کے سامنے اس کا اظہار کیا تھا؟ جی ہاں، میرے سامنے بھی اور گھر کے دیگر افراد کے سامنے بھی۔ میں نے اس کے منہ سے اپنے مطلب کی بات نکلوانے کے لیے کہا۔ مسٹر قادر عزیز، بعض لوگ غصے کی حالت میں عادتاً ایسی بات کر جاتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ سنجیدہ نہیں ہوتے۔ جی نہیں، اختر نے یہ بات عادتاً نہیں کہی تھی۔ اس نے پہلے کبھی اس قسم کی دھمکی بھی نہیں دی تھی۔ تو گویا یہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ کے مرحوم بھائی نے طلاق کا فیصلہ 28 اکتوبر کو کیا؟ جی ہاں۔ ایسی صورت میں نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا، کیا آپ اس عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے بھائی نے وہ اسٹیمپ پیپر جس پر طلاق لکھی گئی ہے 13 روز پہلے کیوں خرید لی تھی؟ وہ گھبرا کر بولا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ محترم، جس اسٹیمپ پیپر پر طلاق لکھی گئی ہے اس کی تاریخ فروخت 15 اکتوبر ہے۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے ہی طلاق کا فیصلہ کر رکھا ہو۔ میں نے جس سے کہا، جناب عالی، یہ اپنے بیان سے پھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وکیل صاحب، ذرا سوچ سمجھ کر بات کریں۔ قادر عزیز الجھتے ہوئے بولا، میں اپنے بیان پر مضبوطی سے قائم ہوں۔ جناب عالی، یہ طلاق نامہ جعلی اور غیر مؤثر ہے، میں نے کہا۔ مدعیہ کے وکیل نے تیزی سے کہا، جناب عالی، یہ طلاق نامہ اصلی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اصلی فوٹو کاپی ہے اور پوری طرح مؤثر ہے۔ شریعت کی روح سے طلاق ہو چکی ہے، اور چونکہ طلاق دینے والا اس کی موت ہو چکی ہے، اس لیے اس ساری بحث لا حاصل ہے۔ جناب والا، میں فاضل وکیل کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جرگہ نہیں، عدالت ہے۔ عدالت میں قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بات کی جا سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق کا سیدھا سادہ معاملہ نہیں، بلکہ ایک بہت ہی بڑا جائیداد کا معاملہ ہے۔ مدعیہ ایک بیوہ اور اس کے 2 یتیم بچوں کو جعلی طلاق نامے کی آڑ میں ان کی جائیداد سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ طلاق اس وقت مؤثر ہوتی ہے جب عورت کو زبانی تحریری طور پر طلاق کی اطلاع دی جا چکی ہو اور گواہوں کی موجودگی میں ایسا کیا گیا ہو۔ یہ طلاق کا شرعی اور اخلاقی پہلو ہے۔ لیکن قادر عزیز اس بات کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا کہ میری موکلہ کو زبانی یا تحریری طور پر طلاق کی اطلاع پہنچا دی گئی تھی۔ دوسری بات آئلی قوانین سے تعلق رکھتی ہے۔ آئلی قوانین کی دفعہ 7 ضمنی دفعہ 11 کے مطابق جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہو، وہ طلاق کا اعلان خواہ کسی شکل میں بھی ہو کرنے کے بعد جس قدر جلد ہو سکے اس کارروائی کو چیئرمین کو تحریری طور پر نوٹس بھی دے گا اور اس کی ایک نقل بیوی کو بھی مہیا کرے گا۔ اور ضمنی دفعہ 2 یہ کہتی ہے، جو کوئی بھی ضمنی 1 کی خلاف ورزی کرے گا وہ قید محض جس کی مدت 1 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانہ جو 5,000 تک بھی ہو سکتا ہے، یا دونوں ہی سزاؤں کا حقدار ہوگا۔ گویا طلاق کے مؤثر ہونے کے لیے 3 امور لازمی ہیں۔ اول، مسلم قانون کے مطابق طلاق کا اعلان۔ دوم، چیئرمین پر نوٹس کی تعمیل، اور سوم، نوٹس کی نقل کی بیوی پر تعمیل۔ لیکن قادر عزیز ان تینوں میں سے ہی کسی بات کو ثابت نہیں کر سکا ہے۔ جج نے قادر عزیز سے پوچھا، کیا آپ کو آئل قوانین کی دفعہ پر کوئی شک ہے؟ قادر عزیز نے اپنے وکیل سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دیا کہ اسے اس دفعہ پر کوئی شک نہیں ہے۔ جج نے پوچھا، کیا آپ اس بات کا کوئی ثبوت پیش کر سکے ہیں کہ آپ کے مرحوم بھائی نے یہ طلاق نامہ اپنی بیوی تک واقعی پہنچا دیا تھا؟ میں نے کہا، جناب عالی، اس کے ساتھ یہ ثبوت بھی ہونا لازمی ہے کہ مبینہ طلاق کا چیئرمین کو بھی نوٹس دیا گیا تھا۔ جج نے میری بات سے اتفاق کیا اور جج اور قادر سے کہا کہ طلاق کے ثبوت میں اس بات کو بھی شامل سمجھے۔ جناب، میں ثبوت تلاش کرنے کی کوشش کروں گا، قادر عزیز نے بے دلی سے جواب دیا۔ جج نے کہا، جب تک آپ یہ ثبوت پیش نہیں کر سکتے اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ مدعیہ کو طلاق نہیں ہوئی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے ہاں میں جواب دیا اور قادر عزیز سے مخاطب ہو کر کہا، مسٹر قادر عزیز، آپ نے میری موکلہ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ایک چھوٹے خاندان کی چچوری اور آوالہ لڑکی ہے۔ کیا آپ عدالت کو بتائیں گے کہ چھوٹے خاندان سے آپ کی کیا مراد ہے اور آپ نے کس بنا پر میری پاک دامن موکلہ کو چچوری اور آوارہ لڑکی کہا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ مدعیہ کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں۔ اس کا باپ پوسٹ آفس میں ایک معاملے رکھ تھا، کلرک نہیں، پوسٹ ماسٹر، میں نے وضاحت کی۔ لیکن آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام کلرک نیچ اور ذلیل ہوتے ہیں؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ مسٹر قادر عزیز، کیا آپ نے مدعیہ کے خاندانی بیک گراؤنڈ پر باقاعدہ ریسرچ کی ہے؟
مجھے بے مقصد کام کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ تو پھر آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ مدیہ کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے؟ میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مدیہ کے والد کے دادا افغانستان کی زرما رضا امیر امان اللہ خان کے شاہی مشیر تھے۔ جب امان اللہ کا تختہ الٹ دیا گیا تو ان کے خاندان کو ہجرت کر کے ہندوستان میں پناہ لینی پڑی۔ قادر عزیز کے وکیل نے اٹھ کر کہا، جناب عالی، یہ غیر ضروری بحث ہے، اس سے عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، جناب عالی، اگر فاضل وکیل اس بحث کو غیر ضروری سمجھتے ہیں تو وہ اپنے موکل کو اپنے الفاظ واپس لینے کا بھی مشورہ دیں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پسماندہ ملکوں میں غریب آدمی کو فوراً حقیر یا پھر ذلیل قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ دولت مند اپنی 100 برائیوں کے باوجود معزز اور پاک دامن ہی کہلاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے موقف کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ مدیہ بد چلن ہے، اس لیے اس بات کا فیصلہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جج نے قادر عزیز سے پوچھا، کیا آپ اپنے اس موقف سے دستبرار ہونے کے لیے تیار ہیں؟ قادر عزیز تعجب کا شکار ہو گیا۔ قدرے توفق کے بعد بولا، میں مدیہ کی فیملی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ میں نے دل میں کہا، ابھی تو تم بہت کچھ واپس لوگے۔ پھر بلند آواز سے کہا، شکریہ مسٹر قادر عزیز، لیکن ابھی میں چند سوالات اور کروں گا۔ آپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی بھابھی کے لچھن کھلنے لگے اور اس کی کالج کے زمانے کی دوستیاں منظر عام پر آنے لگیں۔ آپ کے اس بیان کی بنیاد پر میں آپ سے استدعا کروں گا کہ آپ کم از کم 3 دوستوں کی تفصیل اس عدالت کو بتائیں، یا کم از کم ان 3 مردوں کے نام ہی بتا دیں جن سے آپ کی بھابھی کی دوستی تھی۔ اس نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ فی الحال میں صرف ایک ہی نام بتا سکتا ہوں اور وہ ہے سہیل۔ بہت خوب، میں نے خوش دلی سے کہا، بطور نمونہ ایک ہی کافی ہے۔ آپ نے سہیل کے ذکر میں یہ بھی بتایا ہے کہ مدیہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ کیا آپ اس عدالت کے روبرو رنگے ہوئے ہاتھوں پکڑے جانے کی تشریح کریں گے؟ میں ایکسیڈنٹ والا واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ اس میں امر واقعی صرف اتنا ہے کہ سہیل نامی ایک نوجوان آپ کی بھابھی اور اس کے بچوں کو اپنی کار میں گھر چھوڑنے آیا تھا، کیونکہ مدیہ کی بیٹی ارم حادثے میں زخمی ہو گئی تھی۔ یہ آپ اس تمام واقعے میں کسی بھی حصے کو رنگے ہاتھوں قرار دینا چاہتے ہیں؟ اس نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا اور بولا، پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کیا اس واقعے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مدیہ چوری چھپے سہیل سے ملاقاتیں کیا کرتی تھی؟ ہرگز نہیں، میں نے کہا، اس واقعے سے چوری چھپے ملاقاتوں کا تو دور دور تک کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا۔ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، میں آپ کی اس بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ یہاں بات واقعی سوچ کی ہے اور عدالت میرے اس خیال سے اتفاق کرے گی، جو واقعہ آپ نے بیان کیا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں، اصل خرابی آپ کی سوچ میں ہے۔ آپ نے ہمدردی کے سیدھے سادے واقعے میں غلط سوچ شامل کر کے اسے برا بنا دیا۔ میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کی تشریح کریں تاکہ میں اگلا سوال کر سکوں۔ وہ چڑھ کر بولا، حضور، آپ تو چپکتے ہی جا رہے ہیں، میں نے کوئی عجوبہ بات نہیں کی۔ بچہ بچہ اس کے معنی جانتا ہے، معنی تو میں بھی جانتا ہوں، مگر میں آپ کے منہ سے کہلوانا چاہتا ہوں۔ آپ کی بات سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میری موکلہ کسی نامحرم کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہوئی پکڑی گئی تھی۔ میں نے آپ کی بات کی کوئی غلط تشریح تو نہیں کی؟ جی نہیں۔ ایسی صورت میں نے ٹھہر ٹھہر کے کہا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس رنگ رلیوں والے واقعے کو عدالت کے سامنے آپ پیش کریں۔ یہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے، مجھے اس کی تفصیل یاد نہیں۔ جج نے کہا، اگر آپ کو تفصیل یاد نہیں تو اپنا الزام بھی واپس لے لیں، یہ ایک عورت کی عزت کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ میں نے عدالت سے کہا، جناب عالی، اس جگہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں ایکسیڈنٹ والے واقعے کی حقیقت عدالت میں پیش کر دوں۔ بات صرف اتنی ہے کہ میری موکلہ شاپنگ کے بعد بچوں کے ساتھ رکشے میں گھر جا رہی تھی۔ راستے میں اس کی ایک دوست شہناز کی اس پر نظر پڑ گئی، جو اپنے شوہر سہیل کے ساتھ کار میں جا رہی تھی۔ اس نے عذرا کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن اسی لمحے رکشے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور عذرا کی بیٹی ارم زخمی ہو گئی۔ سہیل انہیں اپنی گاڑی میں ڈال کر مرہم پٹی کروانے اسپتال لے گیا، پھر گھر چھوڑنے گیا۔ اتفاق سے سہیل بھی اسی کالج کا سابق اسٹوڈنٹ تھا جس میں عذرا اور شہناز پڑھتی تھی۔ اگر عذرا اور سہیل کے درمیان کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو سہیل خود کبھی اسے گھر چھوڑنے نہ جاتا۔ اگر بسد مجبوری چلا بھی جاتا تو گیٹ سے ہی پرے اتار کر واپس آ جاتا، لیکن چونکہ اس کا دامن صاف تھا اس لیے وہ بنگلے کے اندر چلا گیا۔
وہاں مدیہ کی بیگم نوشاد بیگم نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اس کی خدمت میں ٹھنڈا مشروب پیش کیا اور قریش کر سوالات کیے۔ چونکہ اس کے دل میں کوئی برائی نہیں تھی، اس نے ہر بات سچ بیان کر دی۔ انہوں نے اس بات کو فسانہ بنا ڈالا اور اختر کو، جو اس موقع پر گھر پہ موجود نہیں تھا، بیوی کے خلاف بھڑکایا۔ اس بات پر میاں بیوی میں جھگڑا ہوا اور مسٹر قادر عزیز نے عذرا کو مشورہ دیا کہ وہ چند روز کے لیے میکے چلی جائے۔ نہ صرف مشورہ دیا بلکہ خود اپنی کار میں اسے میکے بھی چھوڑ کر آیا۔ میں نے گواہوں کی فہرست میں سہیل اور اس کی بیوی شہناز کا نام بھی لکھا ہے، وہ اپنی پیشی پر میرے اس بیان کی تصدیق بھی کر دیں گے۔ جج نے مسٹر قادر عزیز سے پوچھا، قادر عزیز، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ مدیہ سہیل نامی نوجوان سے چوری چھپے ملاقاتیں کیا کرتی تھی؟ جناب، جس طرح بادل دیکھ کر بارش کا اندازہ ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی بعض حرکتیں دیکھ کر اس کے بعض دوسری حرکتوں کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ مسٹر قادر عزیز، یہ عدالت ہے، یہاں اندازے تسلیم نہیں کیے جاتے۔ میں نے کہا، جناب عالی، کراچی کی فضا میں تو تقریباً ہر روز ہی بادل چھائے رہتے ہیں، لیکن روزانہ بارش نہیں ہوتی۔ قادر عزیز نے رومال سے پیشانی صاف کی مگر منہ سے کچھ نہیں بولا۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے بہت پہلے سے تیار کی ہوئی درخواست عدالت میں پیش کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، میری موکلہ اس وقت حملن فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے 2 معصوم بچے ہیں جو زندگی کی بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہیں۔ میں نے مدیہ کے شوہر کی جائیداد کی جو تفصیل تھی عدالت میں پیش کی۔ اس میں ایک بنگلہ بھی شامل ہے جو ایک غیر ملکی سفارت خانے نے کرائے پر لے رکھا ہے۔ اس کے بارے میں حکم جاری کیا جائے کہ اس بنگلے کا کرایہ مدیہ کو دیا جائے تاکہ وہ باعزت طریقے سے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکے۔ مدیہ کے وکیل نے بڑی تیزی سے کہا، جناب والا، یہ درخواست قانون اور انصاف کے سراسر منافی ہے۔ جس بنگلے کو فاضل وکیل مدیہ کے شوہر کی ملکیت قرار دے رہے ہیں، وہ در حقیقت قادر عزیز کے مرحوم والد کا ترکہ ہے، اور فاضل عدالت سے یقیناً یہ بات منفی نہیں ہوگی کہ بیٹے کی وفات کے بعد بہو یا پوتے کو ترکے میں سے حصہ نہیں مل سکتا۔ جج نے پوچھا، بنگلہ کس کے نام ہے؟ جناب والا، بات یہ ہے کہ میرے موکل کے والد مرحوم نے انکم ٹیکس وغیرہ کے معاملات کے پیش نظر کچھ جائیداد بیٹوں کے نام سے بنائی تھی، لیکن آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ بنگلہ کس کے نام ہے؟ بنگلہ تو اختر عزیز کے نام ہی ہے۔ جج نے کہا، اگر ہم آپ کی یہ بات مان بھی لیں کہ بنگلے کا مالک در حقیقت اختر عزیز کا باپ تھا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو دیتا ہے وہی واپس بھی لے سکتا ہے۔ چونکہ اختر عزیز کا باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی دوسرا شخص اس کی دی ہوئی چیز کو کسی قانونی جواز کے بغیر واپس نہیں لے سکتا۔ میں نے کہا، جناب عالی، معلوم ہوتا ہے کہ اختر عزیز کے والد بہت ہی زیرک شخص تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی جائیداد کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے 2 بڑوں بیٹوں میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ بعد میں کوئی بھی جھگڑا نہ ہو۔ قادر عزیز کے والد کے عطا کردہ بنگلے میں رہتا ہے۔ اگر اختر عزیز والے بنگلے کو بھی اپنا حق سمجھتا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ باپ کی وفات کے بعد چھوٹے بھائی کے تعاون سے وہ بنگلہ اپنے نام کروا لیتا یا ایسے کرنے کی کوشش کرتا، لیکن چونکہ اس نے اختر عزیز کی زندگی سے ایسی کوئی کارروائی نہیں کی، لہٰذا وہ بھی واضح طور پر اس بنگلے کو اختر عزیز ہی کی مقلیت سمجھتا تھا۔ اب وہ فقط اپنے مرحوم بھائی کے بیوی بچوں کو ان کے جائز حق سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ بنگلے کے کرایہ دار کو حکم دیا جائے کہ وہ آئندہ مدیہ کو بنگلے کا کرایہ ادا کرے، اور یہ حکم حق اور انصاف کے مطابق ہوگا۔ عذرا بیگم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس وقت عدالت میں موجود تھی۔ جج نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر حکم دیا کہ بنگلے کا کرایہ آئندہ سے عدالت میں جمع کروانے کا نوٹس جاری کیا اور تمام متعلقہ فریقوں کو اس کی نقل بھی بھجوا دی جائے۔ جناب عالی، میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، قادر عزیز نے جو طلاق نامہ عدالت میں پیش کیا ہے، اگرچہ اس کی کوئی قانونی حیثیت عدالت میں عیا ہو چکی ہے، تاہم میری استدعا ہے کہ اس طلاق نامے پر خود مرحوم اختر عزیز کے دستخطوں کو کسی ماہر سے چیک کروانے کا حکم بھی جاری کیا جائے۔ میرے موکلہ بعض ایسی دستاویز فراہم کر سکتی ہے جس پر اس کے مرحوم شوہر کے دستخط موجود ہیں۔ عدالت نے میری یہ درخواست بھی منظور کر لی اور 15 روز بعد کی تاریخ دے دی۔ قادر عزیز عدالت سے باہر نکلا تو خاصا پریشان اور مایوس نظر آ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے بات بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے 1-2 مرتبہ متوقع نظروں سے میری طرف دیکھا، لیکن پھر اپنے وکیل کے ساتھ باتیں کرتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ تبھی میری نظر مختوم حسین پر پڑی۔
وہ اچانک کہیں سے نمودار ہو کر قادر عزیز کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ نامعلوم وہ محض اتفاق تھا یا مخدوم حسین قصداً قادر عزیز کا انتظار کر رہا تھا۔ اگلی پیشی پر قادر عزیز عدالت میں پیش نہیں ہوا اور اس کا وکیل صبح ہی صبح مقدمے کی تاریخ لے گیا۔ اس کے بعد چند پیشیوں تک یہی ہوتا رہا۔ قادر عزیز نے تاریخی حربے استعمال کرنے شروع کر دیے تھے۔ اس کا وکیل مختلف بہانوں سے تاریخ پر تاریخ بڑھواتا رہا۔ 4-5 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ بالآخر جج نے بھی اس بات کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ 6 مہینے پیشکار نے تاریخ دینے سے انکار کر دیا اور قادر عزیز کے وکیل سے کہا کہ جج کے حکم کے مطابق آج کیس کی سماعت ہوگی۔ ہمارا کیس تیسرے نمبر پر تھا۔ پہلے کیس کی سماعت چند ہی منٹوں میں ختم ہو گئی۔ دوسرے کیس پر پارٹی نے تاریخ لے لی اور ہماری باری فوراً ہی آ گئی۔ قادر عزیز اس روز بھی عدالت میں حاضر نہیں ہوا تھا۔ جج نے اس کے وکیل سے کہا کہ کیا بات ہے، آپ کیس کو آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟ وکیل نے معذرتی لہجے میں کہا، 1-2 پیشیوں پر میں اپنی ہائی کورٹ کی مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ میرا موکل بعض دستاویز کے حصول کی کوشش کر رہا ہے جس میں اسے کامیابی نہیں ہو رہی۔ عدالت اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ جج نے کہا، آپ باقی مدعی اہلیان کو کب گواہی کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ جناب عالی، دیگر مدعیہ اہلیان خواتین ہیں اور بعض مجبوریوں کے باعث عدالت میں پیش ہونے سے قاصر ہیں۔ ایک قادر عزیز کی والدہ اور دوسری اس کی بیوی ہے۔ ان دونوں نے ہی قادر عزیز کو پاور آف اتھارٹی دے دی ہے۔ وہی ان دونوں کی جگہ پیش ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسے اگلی پیشی پر عدالت میں حاضر کرنے کا حکم کہا۔ پھر مجھ سے پوچھا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے ایک اور درخواست جج کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، انصاف میں تاخیر کے باعث میری موکلہ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اسے بنگلے کی جمع شدہ کرائے کی رقم نکلوانے کی اجازت عنایت کی جائے۔ یور آنر، یہ سراسر انصاف کے خلاف ہوگا۔ مدعیہ اہلیہ کے وکیل نے کہا، بنگلے کی ملکیت کا معاملہ بھی متنازع ہے۔ جب تک اس بات کا کوئی یقینی فیصلہ نہیں ہو جاتا، کوئی بھی فریق اس کا کرایہ وصول کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ میں نے کہا، جناب عالی، عدالت کے ریکارڈ میں اس بات کا قانونی ثبوت موجود ہے کہ یہ بنگلہ میری موکلہ کے شوہر کی ملکیت تھا، لہٰذا وہ اور اس کے بچے اس کے قانونی وارث ہیں، اور جب تک کوئی بات قانونی ثبوت کے برخلاف ثابت نہیں ہو جاتی، جائیداد کو متنازع قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جج نے دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد کہا، بیگ صاحب، آپ کی موکلہ کو اس بات کی ضمانت فراہم کرنا ہوگی کہ برخلاف حقائق ثابت ہونے کی صورت میں وہ کرائے کی پوری رقم واپس جمع کروا دے گی۔ جناب عالی، اس ضمانت کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ جج نے کرائے کی رقم نکلوانے کی مدعیہ کو مشروط اجازت دے دی۔ اسی شام عذرا بیگم اپنے دونوں بچوں کے ساتھ میرے دفتر میں داخل ہوئی۔ وہ خاصی پریشان نظر آ رہی تھی۔ بیگ صاحب، وہ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کا وکالت نامہ منسوخ کر دوں، اس نے آتے ہی کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے وکیل کا انتظام کر لی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے کیا جواب دیا؟ میں بالکل بے بس ہوں، اس نے جواب دیا۔ ان لوگوں کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ میں بڑی ہی مشکل سے چھپ کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں آپ کے کام سے بہت مطمئن ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں فوزیہ کے گھر میں رہ رہی ہوں۔ وہ اس معاملے میں سب سے پیش ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے ہو کیا گیا ہے۔ عذرا بیگم، آپ کی دوست کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کی ہمدردی آپ کے ساتھ نہیں، آپ کی دولت کے ساتھ تھی۔ یہ بات آپ کو پہلے ہی روز سمجھ لینی چاہیے تھی، لیکن آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے ان کے ساتھ کوئی تحریری معاہدہ تو نہیں کیا نا؟ ہاں، آج انہوں نے معاہدے کی بات بھی کی ہے اور اب وہ اخراجات کے علاوہ 50% بھی مانگ رہے ہیں۔ فوزیہ نے مجھے بتایا ہے کہ 1-2 روز میں ایگریمنٹ تیار ہو جائے گا۔ اس نے تاکید کی ہے کہ آپ سے ان باتوں کا میں ذکر نہ کروں۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، آپ کے لیے خوشخبری ہے، عدالت نے آپ کو بنگلے کا کرایہ حاصل کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ صرف ایک ضمانت کا انتظام کرنا پڑے گا۔ ضمانت کے لیے بھی مجھے انہی لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، اور میرا خیال ہے کہ ملک صاحب کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے۔ فوزیہ کہہ رہی تھی کہ مخدوم حسین اپنے پیسوں کے لیے بہت پریشان ہے، اس لیے اگر درمیان میں کوئی رقم ملی تو اس سے پہلے مخدوم حسین کا قرض اتارا جائے گا۔ یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ غالباً مخدوم حسین کا کوئی ایجنٹ عدالت میں موجود رہتا تھا جو مقدمے کی کارروائی سے اسے آگاہ کر دیتا۔ اب آپ ان لوگوں کے پاس نہیں جائیں گی، آپ کی ضمانت کا انتظام بھی ہو جائے گا اور رہائش کا بھی۔ اگر آپ ان لوگوں کے پاس رہیں تو یہ آپ کو کھا جائیں گے۔
ایک پیسہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آنے دیں گے۔ میں نے ایک سماجی تنظیم کے سربراہ انصاری صاحب کو فون کیا اور انہیں مختصر طور پر ساری بات بتانے کے بعد مدد کی درخواست کی۔ اس خاتون کو بھیج دیں میرے پاس، انصاری صاحب نے پوری بات سننے کے بعد کہا۔ ہم ان کی رہائش اور حفاظت کا پورا انتظام کر دیں گے۔ شکریہ انصاری صاحب، میں نے کہا۔ میں خود عذرا بیگم کو آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا کام اور بھی ہے۔ عدالت نے عذرا بیگم کو بنگلے کا کرایہ نکلوانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے لیے کسی صاحب حیثیت شخص کی ضمانت کی ضرورت ہوگی۔ تقریباً 7 مہینے کا کرایہ جمع ہو چکا ہوگا۔ مجموعی رقم 1 لاکھ سے زیادہ ہوگی۔ انصاری صاحب نے کہا کہ اس کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ جانے سے پہلے ہمیں ایک اور کام کرنا ہوگا۔ میں نے فون بند کرنے کے بعد کہا، آپ نے ملک مختار کو جو پاور آف اتھارٹی دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے اب کینسل کر دیا جائے۔ جیسے آپ کی مرضی، اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ میرا تو اب ہر شخص سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے کسی بھائی کو اس معاملے میں شامل کر لیں۔ بڑے بھائی کو شامل کیا تھا۔ اس نے پہلے ہی دن حصہ مانگنا شروع کر دیا اور مخدوم حسین سے 10,000 روپے بطور قرضہ بھی لے لیا۔ میں نے اسی وقت پاور آف اتھارٹی کی منسوخی کا اسٹیمپ پیپر تیار کروا دیا اور اس پر عذرا بیگم کے دستخط بھی کروا لیے۔ اس کے علاوہ ایک پبلک نوٹس تیار کر کے بعض اشاعت اخبارات کو بھی بھجوا دیا۔ اس کے بعد میں نے عذرا بیگم اور اس کے بچوں کو کار میں بٹھا کر انصاری صاحب کے پاس پہنچا دیا۔ انصاری صاحب نے اسے تسلی دی اور فی الفور اس کی رہائش کا انتظام بھی کر دیا۔ اگلے روز میں کورٹ سے فارغ ہو کر دفتر پہنچا تو ملک مختار اور مخدوم حسین کو اپنا منتظر پایا۔ رسمی کلامات کے بعد مخدوم حسین نے کہا، بیگ صاحب، آپ نے بڑی عمدگی سے ہمارا کیس فائٹ کیا ہے۔ آپ نے واقعی حق ادا کر دیا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کرائے کی وصولی کے آرڈر کی طرف تھا۔ شکریہ، میں ہمیشہ اپنے موکلوں کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے کہا۔ ملک مختار نے کہا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کل آپ نے جمع شدہ کرائے کی رقم کی وصولی کا آرڈر جاری کروا لیا ہے۔ ٹھیک سنا ہے آپ نے، کل قادر عزیز بھی میرے پاس آیا تھا، مخدوم حسین نے کہا۔ بہت پریشان تھا۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ اس پورے ڈرامے کے پیچھے میرا ہی سرمایہ اور دماغ کام کر رہا ہے۔ میں لفظ دماغ پر دل میں مسکرا دیا۔ میں نے قادر عزیز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مخدوم بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ ہمارے ساتھ، میرا مطلب ہے کہ عذرا بیگم کے ساتھ سمجھوتہ کرنے پر تیار ہو گیا ہے، اس لیے فی الحال آپ کیس چلانے پر زور نہ دیں۔ میں کچھ نہیں بولا۔ ملک مختار نے کہا، یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے کرائے کی وصولی کا آرڈر حاصل کر لیا۔ مخدوم صاحب کو اچانک ہی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ کل گارنٹی جمع کروا کے رقم نکلوا لیں گے۔ گارنٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مخدوم حسین نے کہا، میں اپنی گارنٹی داخل کروا دوں گا۔ میں نے پوچھا، آپ نے عذرا بیگم سے پوچھ لیا ہے؟ عذرا بیگم کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ساری انویسٹمنٹ میری ہے، پاور آف اتھارٹی اس کے پاس ہے، میں نے کہا۔ ملک مختار نے کہا، بیگ صاحب فکر نہیں کریں، ہمیں آپ کے 5% بھی یاد ہے۔ کل جو رقم موصول ہوگی اس میں سے آپ اپنے 5% ہاتھ کے ہاتھ کاٹ لیجئے گا۔ میں نے ملک مختار کو اڑتے ہوئے کہا، ملک صاحب، آپ عذرا بیگم کے اتھارٹی نہیں ہیں کیا؟ وہ دونوں ہی بری طرح چونک گئے۔ عذرا بیگم نے آپ کی پاور آف اتھارٹی کینسل کر دی ہے۔ وہ یہ حرکت نہیں کر سکتے۔ ملک صاحب جو پاور دیتا ہے وہ پاور واپس لے بھی سکتا ہے۔ عذرا بیگم نے کسی مجبوری کی بنا پر آپ کو پاور دی تھی، مجبوری ختم ہو گئی تو اس نے پاور ختم کر دی۔ میں نے لیٹر کی فوٹو کاپی اس کے سامنے رکھ دی۔ اس مضمون کا اشتہار اخبارات کو اشاعت کے لیے بھجوا دیا گیا ہے، آپ یہ کاپی رکھ سکتے ہیں۔ وہ ہے کہاں؟ مخدوم حسین اپنے جوش کو دباتے ہوئے بولا۔ اس کو ایسا کرنے کی ضرورت بھی کیسے ہوئی؟ ساری انویسٹمنٹ تو میں نے کی ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے برقع لہجے میں کہا، مخدوم صاحب، آپ نے ایک بیوہ عورت اور 2 یتیم بچوں کی مدد کر کے جو نیک کام کیا ہے اس کا ثواب کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ ثواب کی تو ایسی کی تیسی، اس نے برہمی سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ آپ اس صرافہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ لیٹر تیار کرنے سے پہلے کم سے کم ہم سے مشورہ تو کر لینا چاہیے تھا۔ آپ نے تو ہمارا ہی تختہ کر دیا ہے۔ وکیل اور موکل کی ہدایت کا پابند ہوتا ہے۔ اب میری رقم کا کیا بنے گا؟ آپ اپنی رقم کا حساب بنا کر دے دیں، میں یہ حساب انصاری صاحب کو بھجوا دوں گا۔ انصاری صاحب ایک مشہور سماجی کارکن ہے۔ میرا خیال ہے کہ عذرا بیگم کو ان صاحب کی پشت پناہی حاصل ہے۔ دونوں نے ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ انصاری صاحب کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ انصاری صاحب ایک بااثر آدمی تھے۔ مخدوم حسین نے پشت پناہی کو ایک موٹی سی گالی دی۔
اور اٹھتے ہوئے بولا، دیکھ لوں گا میں آپ کو بھی اور پشت پناہی کرنے والوں کو بھی۔ آئے ملک صاحب۔ وہ دونوں ہی دفتر سے نکل گئے۔ میں نے ان کے جاتے ہی قادر عزیز کا نمبر ملایا۔ وہ اپنے دفتر میں موجود تھا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور رسمی کلامات کے بعد کہا، قادر صاحب، مخدوم حسین اور ملک مختار ابھی میرے دفتر سے اٹھ کر گئے ہیں۔ ضرور گئے ہوں گے۔ اس کے لہجے میں بیزاری پائی جاتی تھی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ عذرا بیگم نے ملک مختار کی پاور آف اتھارٹی کینسل کر دی ہے۔ کل کے اخبارات میں اس کا اشتہار بھی شائع ہو جائے گا۔ وہ کچھ نہیں بولا، مگر مجھے گہرا سانس لینے کی آواز آئی۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ ملک مختار اور مخدوم حسین کے ساتھ سمجھوتے کی بات چیت کر رہے تھے۔ ملک نے مجھے بتایا تھا کہ وہ چڑیل اس کے گھر میں رہ رہی ہے اور وہ کل دوسری جگہ پر اب چلی گئی ہے۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر کہا گیا، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں اپنی موکلہ کا کیس فائٹ کروں گا۔ ایک اور وقفہ پھر ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس کیس کو سپریم کورٹ تک بھی لے کر جاؤں گا۔ یہ آپ کا قانونی حق ہے۔ ملک نے کہا تھا کہ عذرا بیگم سمجھوتا کرنا چاہتی ہے۔ سمجھوتا اچھی چیز ہے، بشرطے کہ فریقین مخلص ہو۔ میں نے کہا، اگر آپ سمجھوتے پر راضی ہوں تو بات کی جا سکتی ہے۔ پہلے سے قدرے طویل وقفے کے بعد قادر عزیز نے کہا، تو ایسا کریں کہ آج شام عذرا بیگم کے ساتھ میرے بنگلے پر آ جائیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے عدالت میں کامیابی کا یقین نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ میں عذرا بیگم سے بات کر کے جواب دوں گا، لیکن بات چیت آپ کے بنگلے پر مناسب نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ بات چیت کسی بھی جگہ پر ہو سکتی ہے۔ میں نے عذرا سے بات کی۔ وہ باخوشی اس چیز پر راضی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اس کے لیے جائیداد کا چوتھائی حصہ بھی بہت ہوگا۔ ملاقات ایک پرسکون ریسٹوران میں ہوئی۔ قادر عزیز نے بتایا کہ مخدوم حسین کے ساتھ تصفیہ کی تفصیلی بات ہوئی تھی اور وہ ان دو پلاٹوں پر معاملہ طے کرنے پر تیار تھا جو اختر عزیز کے نام تھے۔ میں نے کہا، قادر صاحب، مخدوم حسین اور ملک مختار کو بھول جائیں۔ وہ دونوں دھوکے باز عذرا بیگم کی جائیداد ہتھیانے کی فکر میں تھے۔ انہوں نے مجھے یا عذرا بیگم کو آپ سے ہونے والی بات چیت کا ایک لفظ بھی نہیں بتایا۔ بہرحال وہ آپ کا اتھارٹی تھا، اس نے کہا۔ اسے میں نے پاور آف اتھارٹی نہیں دی تھی۔ میں انہی شرائط پر سمجھوتا کرنے پر تیار ہوں جو مخدوم حسین کے ساتھ طے ہوئی تھیں۔ قادر صاحب، یہ عدالت نہیں ہے۔ میں نے کہا، یہاں آئیں، لمبی بات نہیں کروں گا۔ یہ آپ کی بھابھی ہیں اور ان کے بچے آپ کی بھتیجی اور بھتیجا ہیں۔ میں نے عذرا کی طرف اشارہ کیا جو چپ بیٹھی تھی۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی کہ یہ ایک پاک دامن خاتون ہے اور آپ کے مرحوم بھائی نے انہیں طلاق نہیں دی تھی۔ اس وقت یہ جس قریبی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہیں وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہوگی۔ ذرا ایک منٹ کے لیے یہ تصور کریں کہ اگر ان کی جگہ آپ کے بیوی بچے ہوتے اور آپ کا بھائی انہیں آپ کی جائیداد سے محروم کرنے کی فکر میں ہوتا کوئی، تو پھر کیا ہوتا؟ عذرا دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ میں نے دیکھا قادر عزیز کے چہرے پر رقت طاری ہو گئی تھی۔ بعد میں اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ ذاتی طور پر اتنا برا آدمی نہیں تھا۔ اس نے عذرا کے خلاف جو کچھ کیا تھا اپنی بیوی کے دباؤ میں آ کر کیا۔ اس نے ہولے سے کہا، بیگ صاحب، میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ میں آپ سے صرف 2 چیزوں کا مطالبہ کروں گا۔ میں نے کہا، آپ کے جو بنگلہ کرائے پر اٹھا ہوا ہے وہ اپنی بھابھی کے حوالے کر دیں۔ مخدوم حسین نے جو رقم مقدمے پر خرچ کی ہے وہ اس کے حوالے کر دیں۔ اس نے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی، بولا، منظور ہے مجھے۔ اس کے اس ایک جملے سے 2 خاندان طویل عدالتی کارروائیوں سے بچ گئے۔ اگلی پیشی پر ہم نے عدالت میں راضی نامہ داخل کروا دیا اور جج نے مقدمہ خارج کر دیا۔